جب مسلمانوں کی خلافت ختم ہوئی اس کے بعد سے مسلم امت نے مسلسل پے در پے سانحات مسلم امت کے اوپر آئے، اور جو سب سے زیادہ جس سانحہ نے مسلمانوں کو تکلیف دی وہ قبلہ اول کا یہود کے ہاتھوں میں جانا۔ سیاسی تباہی سے پہلے جو ہے وہ ایک فکری تباہی بھی ہوئی تھی، ایک فکری نکبہ بھی ہوا تھا، وہ تھا عرب قوم پرستی۔ مسلم امت میں آج بھی آپ کو اسکالرز یا لیڈرز بولتے نظر آتے ہیں جیسے کہ کفار کو ایز اے سیویئر کے طور پہ دیکھتے ہیں، میڈیٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اسلامک حکم جو تھا اس تقریباً مسلم ورلڈ کو سب کو پتا تھا۔ کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں ایک لیکن والی چیز ضرور ہے کہ پاکستان کی آرمی وہاں کیسے جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بولے کہ نہیں جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، سمندر میں کون سی رکاوٹ ہے؟ سمندر میں کون سا نیشن اسٹیٹ ہے؟ چونکہ حقیقت کی بات نہیں کر رہے ہوتے، یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹس کو کی۔ یہ جو پاکستان انڈیا کی جو صورتحال ہوئی، یہ بات ہوتی ہے نا کہ ہمیں حقیقت کو دیکھنی چاہیے۔ حقیقت 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 کا بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ انڈیا کی ذرا حقیقت کا صرف ایک رخ کیوں دیکھیں، ہولسٹک جو ہے وہ پکچر دیکھیں۔ جنگیں جو ہے وہ کبھی بھی کاغذوں پر جو ہے نہیں لڑی جاتی۔ ضروری ہے کہ ہم ایک دوبارہ سے اسلام کی طرف پلٹیں، ہم اسلام کے نظام کی طرف پلٹیں، ہم دوبارہ سے خلافت کی طرف پلٹیں، ادروائز یہ فلسطین کا مسئلہ، پاکستان کا مسئلہ یہ چلتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام جو لسنرز ہیں ان سے ایک بڑے وقفے کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، بات چیت ہو پا رہی ہے، اور بیچ میں ایک وقفہ آنے کی وجوہات میں سے اگر میں ریزنز کی بات کروں تو ون آف دا ریزنز ور ٹیکنیکل ایشوز تھے، کچھ پلیس کی ہمارے کچھ چیزیں نہیں ہو پا رہی تھی ارینج۔ پھر فلسطین کا ایشو بھی ایک بڑا پیک پکڑ گیا تھا، اور پھر انڈیا پاکستان کی ٹینشن بھی آپ دیکھ رہے تھے جو چل رہی تھی، تو ہم اس طرح کوپ اپ نہیں کر سکے کہ چیزوں کو ٹائملی بیسس پہ جیسے ہم کرتے تھے ویسے ہم کر سکے پوڈ کاسٹ کو۔ لیکن ہوپ فلی اب ہم لوگ دوبارہ سے پوڈ کاسٹ کو اپنی وہی جو ہم ایک فریکوینسی ہم نے سیٹ کی ہوئی تھی 2 ویکس کی، وہ دوبارہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو قائم کر سکیں گے۔ اور فردر وی آلسو ہیڈ ادر پلانس ایز ویل، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں تو ہم لوگ نے نادا کی اسپیس بھی جو ہے ٹویٹر کیونکہ کھل چکا ہے کچھ عرصے کے لیے ایٹ لیسٹ، تو ہم ٹویٹر کی اسپیس بھی ہم نے پلان کی ہے، اور وی ہیو آلسو اسٹارٹیڈ نادا چینل کی واٹس ایپ چینل، تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اور وہاں سے جو کلپس آتی ہیں اس کو آپ وہیں سے شیئر کریں تاکہ وہ چینل کی بھی انشاءاللہ ایک فالوئنگ بڑھ سکے۔ تو دس واز جسٹ اے بریف بیک گراؤنڈ جو کہ ہمارے نادا کا تھا۔ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جو آج کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ، تو اگر میں بات کروں فلسطین سے اہم ترین موضوع کیا ہوگا کہ ہم پوڈ کاسٹ کے اوپر میں بات کر سکیں، اور اسپیشلی جب نقبہ کا ایشو اس وقت ابھی موجود ہے، کیونکہ یہ وہ ایونٹ ہے 15 مئی کو جو پوری دنیا میں کمیموریٹ کیا جاتا ہے، نقبہ کو منایا جاتا ہے۔ اور نقبہ کی اگر میں ایک جس پس منظر کی صرف کانٹیکس کی بات کروں تو 15 مئی 1948 کو یہ وہ دن تھا جب فلسطینیوں کو ایز اے ڈے سمبولک منایا جاتا ہے کہ جس میں فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا، 7 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو، اور ان کو ہی اپنی جگہ سے بے دخل کرنے کے علاوہ ان کے 400-500 سے زیادہ جو ولیجز تھے ان کو ڈسٹروائے کیا گیا، ان کو ریفیوجی بنایا گیا۔ اور یہ 15 مئی سے جسٹ ایک دن پہلے 14 مئی کا ہی دن تھا 1948 کا جب اسرائیل نے فلسطین کی آکیوپیشن کو اپنی ایز اے اسرائیلی اسٹیٹ کے طور پہ ڈکلیریشن دی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا کانٹیکس تھا، اور اسی کانٹیکس کے حوالے سے ہم چاہ رہے ہوں گے کہ آج فلسطین کے موضوع کو دوبارہ ہائی لائٹ کریں، ڈسکس کریں، اور فلسطین کے ایشو کے اوپر میں جو اس دوران میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بھی بات کر سکیں، فلسطین کا موضوع کیسے حل کر سکتے ہیں اس ایشو کو، اور اس حل کے متعلق جو ہمارے ذہنوں میں جو سوالات ابھرتے ہیں یا جو لوگ سوال پوچھتے ہیں ان پہ بھی کوشش کریں گے آج کی پوڈ کاسٹ میں بات چیت کر سکیں۔ اور آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے ساتھ اسپیکرز موجود ہیں وہ ہمارے ریگولر پینلسٹ ہیں، ریگولر اسپیکرز ہیں، تو دونوں اسپیکرز کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ منیب ہیں ایک طرف اور دوسری طرف آغا صاحب ہیں، تو آپ دونوں کو دوبارہ خوش آمدید، اور ایک بریک کے بعد آپ لوگ سے بھی ملاقات دوبارہ ہو رہی ہے یہاں پوڈ کاسٹ کے لیے، تو آپ دونوں کو خوش آمدید، اور دوبارہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی بات کو۔ اور سب سے پہلے جو میں چاہ رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں ہم جس بات پہ ڈسکشن کر سکیں، سب سے پہلے جیسے میں نے آغاز میں بھی بات کی، نقبہ، واٹ از نقبہ، نقبہ کا تھوڑا سا کانٹیکس پہ بات کر سکیں، اور نقبہ کو آج سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر میں بھی بات کر سکیں۔ تو یہ ایک اہم موضوع ہے، اور دنیا میں جیسے بات بھی اس پہ ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے اس موضوع پہ آغاز کر سکیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی دوبارہ سے اپنی پوڈ کاسٹ میں بلانے کا، اور ایک ایسے وقت میں جب یہ نقبہ کا سانحہ دنیا میں ایک دفعہ پھر دہرایا جا رہا ہے، اس ٹائم پہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس نقبہ کو یاد رکھیں، اس پہلی نقبہ کو، کہ کیا ہوا تھا اور اس کے ریزلٹس کیا تھے، اس کے کانسیکوینسز کیا تھے۔ یہ بڑا ضروری ہے اس کو یاد رکھنا۔ نقبہ جس کا اس لفظی مطلب ہی سانحہ، کیٹاسٹروفی، جو مطلب یہی اس کا مطلب نکلتا ہے، ایک حادثہ،
اگر آپ دیکھیں تو جب مسلمانوں کی خلافت ختم ہوئی اور سقوط خلافت کا سانحہ ہوا، اس کے بعد سے مسلم امت نے مسلسل سانحات پے در پے سانحات مسلم امت کے اوپر آئے تھے، اور جو سب سے زیادہ جس سانحہ نے مسلمانوں کو تکلیف دی وہ قبلہ اول کا یہود کے ہاتھوں میں جانا تھا۔ پہلے برطانیہ کے ہاتھوں میں گیا اور اس کے بعد پھر یہود کے ہاتھوں میں گیا۔ اب اس کا رزلٹ یہ تھا کہ جب یہود کی طرف گیا تو اس میں ہمیں ایک چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ اس کے بعد ایک ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، جو شاید اگر میں آج سے کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے لوگوں کے سامنے ڈسکس بھی کرتا تو لوگ شاید کچھ پرسیو نہ کر پاتے کہ کیا ظلم تھے، کس لیول کے ظلم تھے وہ۔ لیکن پچھلے 1.5 سال میں جو کچھ فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو غزہ میں خاص طور پہ کیا جا رہا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم جو تھے انہوں نے نکبہ کے سانے 1948 میں انہوں نے لوگوں پر ڈھائے، جہاں پہ لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا، پوری پوری فیملیز کو گھروں سے اٹھا کر ان کو ملک بدر کر دیا گیا، ان کو علاقہ بدر کیا گیا، ان کے باغات، ان کے گاؤں سب جلا دیے گئے، مسلسل بمباریاں کی گئیں، مسلسل تباہیاں کی گئیں، یہاں تک کہ لوگ جو تھے یا تو ختم ہو گئے یا اس علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر جن علاقوں میں لوگ رہ رہے تھے اور ریزسٹ کر رہے تھے، وہاں جو پانی کی ریسورسز تھیں، جو باقی چیزیں تھیں، ان میں باقاعدہ کیمیکل ویپن، بایولوجیکل ویپن یوز کرتے ہوئے اور کیمیکل ویپن یوز کرتے ہوئے ان پانیوں کو زہر بنا دیا گیا تاکہ لوگ ان کے ذریعے مر جائیں۔ تو ایک میسیکر تھا۔ 7.5 لاکھ مسلمان جو تھا اس نکبہ سے صرف وہ ڈسپلیس ہوا، وہ اپنی جگہ سے چھوڑ کے، اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے آبائی گھر سارے چھوڑ کے ان کو کسی اور جگہ کنسنٹریشن کیمپس میں یا کسی اور جگہ موو ہونا پڑا۔ تو یہ ایک مسلم امت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ ایک چیز تو یہ کہ قبلہ اول کا یہود کے ہاتھ میں چلا جانا، اور پھر جو وہ باشندے تھے فلسطین کے، ان کے ساتھ اتنا ظلم ہونا، اور پھر اس ظلم ہونے کے باوجود مسلم امت کی طرف سے یا حکمرانوں کی طرف سے کوئی ریاکشن نہ آنا جو ظلم کو روک سکے۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے زیادہ برسہ گزر گیا ہے، ظلم و ستم ہوئے جا رہا ہے، مسلم امت جو ہے وہ پریشان ہے، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو نکبہ کے وقت بھی لوگوں کو دیکھنے کو آج ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، شاید نکبہ سے زیادہ بہتر ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز مطلب ہمیں نظر آتا ہے کہ ظلم و ستم کے باوجود جو یہود کا جو مقصد تھا اس ظلم و ستم کو کرنے کا، کہ ہم کسی طرح سے اتنا ظلم و ستم کریں کہ یہ جو فلسطین کے لوگ ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، یہ اپنے اس علاقے سے دستبرداری کا اعلان کر دیں، یہ کہہ دیں بس ٹھیک ہے یہ علاقہ اب یہود کا ہو گیا، ہم یہاں سے، ہمیں بس سیف پیسے دیا جائے، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، ہمارے اس علاقے پہ کوئی کلیم نہیں ہے، کوئی ہم اس پہ دعویٰ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ جو ان کی ایک ول تھی، ان کا جو بیانیہ تھا کہ نہیں یہ زمین ہماری زمین ہے اور یہ اس زمین کو ہم نہیں خالی کریں گے، اس ول کو، اس بیانیے کو توڑ دیں، وہ ان کے اس ارادوں کو مکمل طور پہ ختم کر دیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکبہ جب ہوا، لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں کنسنٹریشن کیمپس میں، دوسرے ملکوں میں بھی اور فلسطین کے اندر بھی ان کو مطلب ڈسپلیس ہونا پڑا، اس کے باوجود بھی جو مسلمان تھے وہ اس علاقے سے دستبردار نہیں ہوئے، ان کا جو کلیم تھا وہ موجود رہا، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن نے بھی، جو یونروا کا جو ادارہ تھا، انہوں نے ان لوگوں کو ریفیوجیز کنسیڈر کیا، اور ان کا جو کلیم تھا کہ یہ زمین ان کی زمین ہے اور علاقے جو ہیں جہاں سے ان کو زبردستی ہٹایا گیا ہے، اس کلیم کو ایک لیول پہ ایکسیپٹ کیا، اس کلیم کو۔ تو پوری کوشش کی یہود نے کہ یہ کلیم ختم کروایا جا سکے اور یہ مطلب کسی طرح سے اس مسئلے کو ڈیفیوز کیا جا سکے۔ جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے، اتنی بمباری کرنے کے باوجود، لوگوں کو بھوک اور پیاس سے مارنے کے باوجود، ہر طرح کا ظلم کرنے کے باوجود، آج بھی فلسطین کے الحمدللہ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی زمین سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، کسی طرح کا کمپرومائز وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کمزوری، لاچاری کے باوجود۔ تو یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان امت کو خیر الناس کہتے ہیں، اور جب یہ خیر الناس، یہ بہترین امت اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتتی ہے، یعنی کہ دنیا کی لیڈرشپ لینے سے کوتاہی برتتی ہے، اور یہ لیڈرشپ یونائٹڈ نیشن، برطانیہ، امریکہ، ان کے پاس جاتی ہے، تو یہ نکبہ، یہ حادثات روز کا معمول بن جاتے ہیں، جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. جزاک پھر میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا نقبہ کے حوالے سے کہ دیکھیں ہم نے پچھلے کچھ پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مسلمانوں کے جو زوال ہے اس کی جو اصل جو وجوہات ہیں وہ فکری زوال ہے، یعنی کہ مسلمان جو ہے وہ فکری زوال کا شکار ہوئے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ سیاسی زوال کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آیا۔ اگر ہم جو آج ہم جیسے بات کریں نقبہ کے حوالے سے، تو نقبہ کی جس طرح بات کی کہ نقبہ کے جو معنی ہیں وہ تباہی کے ہیں، وہ حادثے کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو 1948 میں ہوا، 1948 میں ہوا، وہ یقیناً ایک بہت بڑی تباہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ تباہی جو تھی وہ اصل میں ایک سیاسی تباہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کہ مسلمانوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے قلب میں جو ہے وہ ایک سیاسی وجود لا کر جو ہے وہ بٹھا دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کو وہاں سے سیاسی اتھارٹی مسلمانوں سے چھین لی گئی تھی، اور مسلمانوں کو وہاں سے سیاسی طور پر بے دخل کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس سیاسی تباہی سے پہلے جو ہے وہ ایک فکری تباہی بھی ہوئی تھی، ایک فکری نکبہ بھی ہوا تھا، اور وہ فکری نکبہ جو ہے وہ ویسے تو اس کے بہت سارے یعنی کہ ایسپیکٹ ہیں، لیکن میں جس خاص موضوع کو کے اوپر بات کرنا چاہوں گا وہ تھا عرب قوم پرستی، وہ تھا عرب نیشنلزم۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ نیشنلزم کا جو تصور ہے جس کو آج ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد قوم پرستی ہے، عصبیت ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ تصور جو ہے وہ یورپ میں یعنی کہ پروان چڑھا 18ویں 19ویں صدی میں، اور پھر وہیں سے یہ تصورات جو ہے وہ پھر مسلمان علاقوں میں جو ہے وہ آیا۔ تو اس تصور کے تحت جو ہے وہ مغرب نے جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان یہ زہر گھولا، یہ تصوراتی زہر گھولا، خاص طور پر عربوں کے درمیان، کہ دیکھیں جی آپ تو عرب ہیں، آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ خلیفہ جو عثمانی خلیفہ ہے یہ ترک ہے، تو آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ عربوں کے اوپر ایک ترک شخص جو ہے وہ آپ کے اوپر کیسے حکمران بن سکتا ہے، آپ کے اوپر کیسے جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور عربوں کو جو ہے وہ ابھارا گیا، حالانکہ اب دیکھا جائے تو مسلمانوں کے درمیان یہ تصور قوم پرستی اور عصبیت کا تصور جو ہے وہ اسلام کی روح سے صریحاً حرام ہے، یعنی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں جو ہے وہ یہ جب کہہ دیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور اسی طرح کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر جو ہے وہ فوقیت حاصل نہیں، تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اوور آل تاریخ میں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ یہ عصبیت اور قوم پرستی کے تصورات نہیں رہے۔ لیکن جب یہ آخری کے جو 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ تصورات ڈالے گئے، تو انفارچونیٹلی جو عرب اشرافیہ تھی وہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہوئی، اور ان کے درمیان ان کو یہ ابھارا گیا کہ وہ خلافت عثمانیہ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرے۔ اب ظاہر بات ہے اس کی بہت تفصیلات میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ورلڈ وار 1 میں ہوا، جو لارنس آف عربیہ کی جو پوری جو ہے وہ تاریخ ہے، جو کہانی ہے، سارے ہم سب نے جو ہے اس کے اوپر دیکھا ہے، ڈاکیومنٹریز ہیں، فلمیں ہیں، اور کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عرب اشرافیہ کو ابھارا گیا، ان کو جو ہے وہ ایک لالی پاپ دیا گیا، ان کو جو ہے وہ وعدے دیے گئے کہ یمن سے لے کر شام تک جو ہے وہ آپ کی ایک متحدہ عرب ریاست قائم کی جائے گی، جہاں پر آپ کا اپنا عرب خلیفہ ہوگا، اور یہی جو شریف حسین آف مکہ ہے اس کو جو ہے وہ عرب خلیفہ کا جو ہے وہ لالی پاپ جو ہے وہ دیا گیا، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی۔ اور اس زمانے میں جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کے جو علماء تھے وہ گئے اور انہوں نے عرب اشرافی کو جا کر سمجھانے کی کوشش کی، یعنی کہ جو شیخ الہند تھے مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ گئے، انہوں نے خط و کتابت بھی کی، اور پھر انہوں نے خود بنفس نفیس وہ گئے وہاں پہ جا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کو بتایا کہ یار یہ انگریز جو ہے وہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ہندوستان پر جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق کے ذریعے جیسے لوگوں کے ذریعے انہوں نے قبضہ کیا، اور آج یعنی کہ اس وقت ہندوستان کی صورتحال کو انہوں نے باور کرانے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہندوستان پر کس طریقے سے انگریز جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر آپ بھی جو ہے وہ اسی طرح انگریزوں کا ساتھ دیتے ہیں اور خلافت عثمانیہ کے لیے میر جعفر اور میر صادق والا کردار ادا کرتے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ بھی کسی بھی صورت میں وفا نہیں کریں گے۔ اور پھر یہی ہوا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عرب جو اشرافیہ تھی ان کی عقل پر جو ہے وہ اقتدار کی لالچ جو ہے وہ پڑی بھی تھی، وہ اقتدار کے حریص تھے، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، اور ایک جو کہ انتہائی کبھی عمل تھا، ایک گناہ کبیرہ تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی بہت ساری احادیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت کرنا، اس کی بیعت سے ہاتھ کھینچنا، ٹھیک ہے نا، یہ یعنی کہ جہالت جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا۔ تو یہ ایک انتہائی کبھی عمل تھا، گناہ کبیرہ تھا، جس کا عرب اشرافیہ نے جو ہے وہ ارتکاب کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ جھولی میں ڈال کر جو ہے وہ انگریزوں کے جو ہے حوالے کر دیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں تو 1948 میں تو یہودی وجود قائم ہوئے، لیکن اس سے پہلے 1917 میں
جب فلسطین کے علاقے پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا تو اصل میں فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ 1948 سے مقبوضہ نہیں ہے، یہ 1917 سے مقبوض ہے، جب انگریزوں کا وہاں پر جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ قائم ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ فکری نکبہ تھا عرب نیشنلزم، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جس کی طرف ہمیں توجہ جو ہے وہ مبذول کرانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسی بات والی بات کو میں اگر میں تھوڑا سا بس آگے تھوڑا سا بڑھاؤں کہ دیکھیں اس کے بعد انگریزوں نے کیا گیا، یعنی کہ انگریزوں نے جہاں ان عرب اشرافیوں کو یہ لالی پاپ دیا ہوا تھا کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ آپ کی ایک عرب ریاست اور خلافت آپ کے قائم کریں گے، وہاں انہوں نے جو ہے وہ فرانسیسیوں کے ساتھ سائکس پیکو معاہدہ کیا ہوا تھا، اور وہاں انہوں نے یہودیوں کو بھی جو ہے وہ وعدہ کیا تھا جو کہ بالفور ڈکلیریشن تھی، ٹھیک ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انگریزوں نے فرانسیسیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تو ان کے ہم پلہ تھے، ہم اثر تھے، سپر پاور تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنی کمٹمنٹ پوری کی۔ یہودیوں کے ساتھ تو انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی اور ان کو یہودی ریاست بنا کر دی، لیکن دوسری طرف عربوں کو جو وعدہ کیا تھا ان سے وہ وعدہ وفا نہیں کیا، اور آخر میں ان کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ دے دی۔ تو یہی شریف حسین آف مکہ اور اس کے بچے کو، اس کے بیٹے کو، جو کہ شاہ عبداللہ اول تھا، اس کو اردن کی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ بنا کر دے دی۔ اور پھر یعنی کہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ ان عرب اشرافیہ کی جو ہے وہ آنکھوں پر پردہ پڑا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ ہوش میں نہیں ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں جب 1948 میں جب یہ یہودی وجود قائم ہو رہا تھا تو اس وقت اردن کا جو بادشاہ تھا، جو شاہ عبداللہ اول تھا، جو کہ جو موجودہ شاہ عبداللہ دویم ہے، اس کا پڑ دادا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس وقت اردن کا بادشاہ تھا، تو اس کے جو ہے وہ یہودی وجود کے ساتھ تعلقات تھے، یعنی کہ اس وقت کی جو یہودی وجود کی جو وہ تھی وزیر خارجہ تھی گولڈا میئر، جو کہ آگے چل کر 1973 کی ہم جانتے ہیں جنگ میں اسرائیل کی وزیر اعظم بھی بنی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت وزیر خارجہ تھی، اور اس کے شاہ عبداللہ اول کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات تھے کہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ برقع پہن کر جو ہے وہ شاہ عبداللہ اول کے محل میں داخل ہو جاتی تھی، اور اس کی ایون بیڈ روم تک جو ہے وہ چلی جاتی تھی، یعنی اس کے اتنے اس کے ساتھ خفیہ اور قریبی جو ہے وہ تعلقات تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شاہ عبداللہ اول کی جو ہے وہ این او سی کے تحت، یعنی کہ بظاہر تو ان سب نے جو ہے وہ بڑا شور مچایا کہ جی ہم یہودی وجود کو قائم نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہی والی بات کہ انہوں نے شور ضرور مچایا، جس طریقے سے آج بھی ہمارے جو حکمران ہیں وہ شور ضرور مچاتے ہیں لیکن عملی اقدامات کچھ نہیں کرتے۔ بالکل اسی طریقے سے اس وقت کے بھی جو عرب حکمران تھے، جو کہ اسی عرب اشرافیہ کے اولاد تھے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی، انہوں نے شور تو بہت مچایا لیکن انہوں نے جو ہے وہ کوئی عملی اقدام جو ہے وہ نہیں کیا، بلکہ ان کی این او سی سے جو ہے وہ یہودی وجود جو ہے وہ قائم ہوا۔ اور وہی والی چیز ہے کہ انہی کی پھر وہی انہی کی اولادیں آج تک جو ہے وہ مسلط ہیں، چاہے وہ سعودی عرب کے جو ہے وہ آل سعود ہوں، جو وہی انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، اور آج تک وہ اپنے آقاؤں سے ان کی جو وفاداری ہے اس کا جو ہے وہ دم پھڑتے ہیں۔ یہی اردن کے بادشاہ جس کے پڑ دادا اور اس کے جو باپ تھے اس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، اور آج شاہ عبداللہ دویم جو ہے وہ بھی یہودی وجود کا اسی طرح جو ہے وہ محافظ ہے جس طریقے سے اس کے پڑ دادا تھے۔ بڑی خوبصورت بات یہ کی کہ نقبہ کو جو ہے نا، انٹلیکچوئل نقبہ سے جو آپ نے جوڑا نا، جب آپ نے جوڑے تھے اس وقت میرے ذہن میں کچھ باتیں ریلیٹ کری تھی، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا مختصر اس پہ بھی ایڈ کر دوں۔ ایک یہ چیز تھی کہ جب آپ نے پیچھے ماضی پہ گئے نا، تو اگر آپ دیکھیں گے تو 1917 کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں یاد ہو کہ اس وقت برٹش پرائم منسٹر نے جو ہے جنرل ایلن بی کو یہ کہا تھا اس وقت کہ آئی وانٹ جیروسلم ایز اے کرسمس گفٹ فار مائی پیپل، اور یہ وہ ایک پرائز تھا جو کہ اس نے کہا تھا کہ ایلن بی سے کہ یہ دلاؤ میرے لوگوں کے لیے۔ اور جب وہ ایلن بی وہاں پر پہنچتا ہے، جنرل ایلن بی جیروسلم میں، تو مختلف لوگ وہاں پر اسے ویلکم کرتے ہیں، اور وہاں کے اس وقت کے اسکالرز جو ہیں وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ تم ہمیں ٹرک آکوپیشن سے بچانے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ اور وہ جب یہ کہتے ہیں تو اس کا ایک واقعہ تھا، اس وقت کے جیروسلم کے جو مفتی تھے اس کا نام کامل حسینی غالباً تھا، اور وہ وہاں پر جو ہے نا جنرل ایلن بی جب وہاں پر خطاب کرتے ہیں لوگوں سے وہاں پہنچ کے، تو وہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے یہ سوچ کر کہ ٹھیک ہے وہ آئے ہمیں بچانے کے لیے، ایز اے سیویئر کے طور پہ ان کو دیکھ رہے تھے۔ جب ان کو سیویئر کے طور پہ دیکھ رہے تھے اور وہاں پر خطاب کرنے لگا تو اس کی باتوں میں نا ایک لفظ نکلا کروسیڈرز کا، جس پہ پھر وہ مفتی صاحب تھوڑا آفینڈ ہوئے اور وہاں پھر اسپیچ سے بیچ میں نکل گئے۔ یعنی کہ آپ لیول یہ سوچیں کہ کروسیڈرز ایکچوئل میں کروسیڈ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آفینڈ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس نے لفظ کروسیڈ استعمال کر دیا تو فوراً ہم اس اسپیچ سے نکل کے چلے گئے۔ دس شوز دا انٹلیکچوئل لیول کہ ہم کہاں تھے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، اسی طرح سے مفتی جو بعد میں بھی ہے جیروسلم کے، انہوں نے ہبرو یونیورسٹی کی فاؤنڈیشن میں اپنا کی رول پلے کیا وہاں پر۔ یعنی کین یو بلیو اٹ کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، مسلمان وہاں پر ان کو ویلکم کر رہے ہیں وہاں پر، کہ وہ لوگ جو برٹشرز آ کے وہاں پر آکوپائی کر رہے ہیں، ٹرک سے ایک طرح سے نجات کی موومنٹ لے کے آ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں وہاں پر۔ یہ وہ لیول ہے مسلمانوں کا جو ہمیں نظر آتا ہے اس وقت۔ یہ آج کیوں میں اس کو بات کو بتا رہا ہوں کہ آج بہرکیف انٹلیکچولی فلسطین کہیں اور کھڑا ہوا ہے، ایک اور لیول پہ۔ آج وہاں نہیں ہے ماضی کی طرح سے کہ وہ اس طرح سے ویلکم کر رہا ہے، آج کہیں اور ہے۔ لیکن آپ کو یہ آثار جو وہاں ہیں وہ مسلم امت میں نظر آتے ہیں۔
مسلم امت میں آج بھی آپ کو اسکالرس یا لیڈرز بولتے نظر آتے ہیں جیسے کہ کفار کو ایز اے سیویئر کے طور پہ دیکھتے ہیں، اپنے لیے ایز اے وہ دیکھتے ہیں، آربیٹریٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں، میڈیٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور مثال دوں، آپ سنا ہی ہوگا کہ ممبروں سے جب یہ باتیں ہونے لگتی ہیں کہ اگر آپ خلافت کی بات کریں تو ویگو آ کے اٹھا کے لے جائے گی، تو آپ کو نظر آتا ہے انٹلیکچولی آج بھی ہم انسلیوڈ ہیں. جب ہم طاغوت کی تائید کر رہے ہوں، جب ہم نیشنلزم کی تائید کر رہے ہوں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چیزیں دوبارہ ریلیٹ کریں گی. ریسنٹلی اگر آپ نے سنا ہو تو جنرل وہ انجینئر مرزا نے ایک غالباً میں نے ایک جگہ پڑھ رہا تھا، وہاں پر دیکھا بلکہ ان کی ویڈیو کو، جس میں انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اب تو فلسطینیوں کو ڈسپلیس کر کے اردن اور ایجپٹ میں لے کے جانا یہ حل ہے. اور اس سے پہلے ٹو اسٹیٹ سولوشن کو بھی انہوں نے ایک حل کے طور پہ پیش کیا. تو آپ کو نظر آئے گا کہ انٹلیکچوئل انسلیومنٹ مسلم امت میں کہیں نہ کہیں پاکٹس میں اسکالرس لیڈرز کی صورت میں نظر آتی. اور یہی لیڈرز آپ کو اپنے ہاں اگر میں بات کر لوں پاکستان میں، تو آپ اگر افغانستان اور پاکستان کے ایشو کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہم اپنے درمیان میں کیسا دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک ہیٹریٹ کی نظر سے. لیکن آج جب ہم ہسٹری کو وزٹ کر رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار وہ ٹریچری تھی، وہ کیسی خیانت تھی کہ وہ علماء یا اس وقت کے لوگ جو ہیں وہاں ویلکم کر رہے ہیں اس وقت. تو آج جب ہم ریوزٹ کر رہے ہیں تو ایسا دیکھ رہے ہیں. اور یقین جانیں جو ہمارے درمیان میں یہ جو ہیٹریڈ نیشنلزم کی ڈالی گئی ہے، جو طاغوت کو آج ہم تائید کر رہے ہیں، جب ہم دوبارہ ریوزٹ کریں گے فیوچر کے اندر میں جا کے، اس فیس کو بھی ہم ایسے ہی دیکھیں گے کہ یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. جو لوگ آج اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اس طاغوتی نظام کو، ہم اس کو آج ایسے ہی دیکھیں گے بعد میں. اور انشاءاللہ امت وہاں تک آئے گی کہ اس انٹلیکچوئل انسلیومنٹ سے باہر نکلے گی. تو یہ کچھ باتیں تھی جس کے آپ نے اشارتاً بات کی ہے. میرے خیال سے یہ جو پوائنٹ ہے نا، جو آپ پوائنٹ دونوں نے اٹھایا انٹلیکچوئل انسلیومنٹ کا، میرے خیال سے یہ بڑا ریلیونٹ پوائنٹ ہے. کیونکہ آج بھی کسی بھی مسئلے کو اٹھائیں تو ہمیشہ یونائٹڈ نیشن کی بات آ جاتی ہے، FATF کی بات آ جائے گی، IMF کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، ورلڈ بینک ہمیں اجازت نہیں دے رہا. جو یہ بھی واٹر ٹریٹی کی بات آئی. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 1948 میں ہم نے آدھا کشمیر یونائٹڈ نیشن کے کہنے پر فوجوں کے پہنچ جانے کے باوجود کہ ہمارے مجاہدین پہنچ گئے تھے سری نگر پہ، ہم نے ہینڈ اوور کیا. اور کارگل کی وار ایک فون کال پہ ختم ہو گئی. اور ابھی ریسنٹلی بھی جو آپ نے واقعات دیکھے ہوں گے، ایک ٹویٹ کے بعد سے سیز فائر شروع ہو گیا جبکہ ہم طاقت میں تھے. تو آج بھی لوگ، یہ بات ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ اس وقت بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے مسلم امت میں لوگ وہ ہیں، میجورٹی وہ ہیں جو کہ سمجھ چکی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں، یہ جو طاغوت ہے، یہ ورلڈ آرڈر کہہ لیں جو بھی ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، یہ ان کی سپیریورٹی، کفار کی سپیریورٹی بنانے کے لیے ہے. لیکن اس کے باوجود شاید کچھ لوگ مسلم امت میں ابھی بھی موجود ہیں جو اسی کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اسی کے ذریعے ان کو انصاف ملے گا. تو بالکل صحیح، میں ایگری کروں گا آپ دونوں کی اس بات سے کہ اچھا میں اس پہ اگلے بات پہ آتا ہوں. اور اگلا سوال دیکھیں، ایک میں چاہ رہا تھا اس بات پہ بھی کر سکیں گے. یہ تو ہم نے ایک ڈسکشن الحمدللہ سے ایک زبردست سے آپ لوگوں نے پوائنٹ ڈالے. لیکن اگلی ڈسکشن یہ ہے کہ جو ہماری لاسٹ پوڈ کاسٹ جیسے فلسطین کے اوپر میں تھی اور آج میں، تو بہت ایک حالات میں ہم دیکھیں بہت فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اگر میں مسلمانوں میں پازیٹیو سائڈ پہ دیکھوں تو مسلمانوں میں ایک اپرور نظر آ رہی ہے. اور وہ اپرور صرف یہ نہیں کہ صرف ایسے ہی چیخ رہے ہیں بغیر سولوشن کے. دے آر کالنگ فار دا موبلائزیشن آف آرمیز، جو کہ ایک ڈومیننٹ تھاٹ بن گئی پہلے سے اور آج میں. اس طرح سے نہیں تھی لیکن آج یہ کال ایک ڈومیننٹ ہے. اور اس کی ہم بہت ساری شکل دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آ کے بیانات کر رہے ہیں، لوگ جو ہے اسٹریٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس بارے میں. مختلف اسکالرز اس بارے میں بات کر رہے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم نے لیبیا کے اسکالرز کو دیکھا، انہوں نے بھی کہا کہ فوجوں کو نکلنا جہاد ہوگی، فرض ہے. پاکستان کے علماء نے بھی بات کی. سو وی سی اے لاٹ آف تھنگ ہیپننگ الحمدللہ امت میں، کہ امت ایک ریسرجنس کی طرف ہے، امت ایک بات کہہ رہی ہے اور وہ کال دے رہی ہے. لیکن اگر میں دوسری سائڈ دیکھوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسلم امت تب بھی کہہ رہی ہے، لیکن غزہ کا جو حالات ہیں وہ سیویئر حالات ہیں. غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا جینوسائیڈ کا، وہ جینوسائیڈ رک ہی نہیں پا رہا. یعنی ابھی اگر آپ ریسنٹ حالات دیکھیں، میں تو مجھ سے اب ویڈیو نہیں دیکھی جاتی، پہلے بھی نہیں دیکھی جاتی تھی، اب تو اور یہ حالات یہ ہیں کہ جو انہوں نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے غزہ کا، وہ اس حد تک ایڈ کا بلاکیڈ ہوا ہوا ہے کہ اب بچے میل نیوٹریشن کی وجہ سے ان کی اپنی آنکھیں سائٹ لوز کر رہے ہیں. ایک ریسنٹ میں نے جو ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں بچی جو ہے بیفور اور آفٹر اس کی پکچر دیکھ رہا ہوں، ہیلدی بچی، اب اس کے بال گر رہے ہیں، اس کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں. دس از ناٹ جسٹ ون کڈ، یہ تمام کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا. یعنی ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن حل ہی نہیں کر پا رہے مسئلے کو. تو واٹ از دا مسنگ پوائنٹ اگر میں بات کروں، کیا مس کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی اگر آپ خبریں سنیں تو خبریں تو ہر روز کے، ہر گزرتے دن کے ساتھ، مطلب آج کی ایک جو نیوز تھی وہ یہ تھی کہ لٹرلی اب لوگ خوراک کی کمی کی وجہ سے روڈوں کے اوپر گر کے مر رہے ہیں، بیکاز اب ان کے پاس اتنی خوراک بھی نہیں بچی. سو یہ صورتحال آ گئی ہے.
जहाँ तक क्यों ये हो रहा है, मेरे ख्याल से देखिए पहले दिन से इस्लामिक हुक्म तो पहले दिन से बहुत क्लियर था, सबको पता था, हमारे उलमा को पता था, जो इस्लामी जमातें उनको पता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म इस बारे में क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो साफ बात करते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों नहीं लड़ते उन औरतों और बच्चों के लिए जो कि मतलब एक ऐसे इलाके में हैं जहाँ से वो तुम्हें पुकार रहे हैं कि उससे उनको निजात देना है। तो इस्लामिक हुक्म जो था उस तकरीबन मुस्लिम वर्ल्ड को, मुसलमानों के जो रूलर्स थे उनको सबको पता था। तो उन्होंने वो आयतें पढ़ी हुई हैं, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। तो ये कोई नई आयत नहीं है जो उनको ना मालूम हो, लेकिन एक खौफ की फिजा थी। एक था कि यार ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये हमें खुल के ये बात करने की इजाज़त नहीं देगा, हमें ये कहने की इजाज़त नहीं देगा कि हम इन इलाकों को जहाद के ज़रिए आज़ाद कराएं और मुसलमानों की अफवाज को मोबिलाइज होना चाहिए। एक डर और खौफ था। अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीनियों की जुर्रत ने, उनकी बहादुरी ने मुस्लिम उम्मत को भी बहादुर बनाया। एब्सोल्युटली। और फिर हमने देखा कि तुर्की, मराकेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यहाँ पे उलमा ने बाकायदा फतावा दिए, बेशक वो देर से आए इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फतावा दिए कि मुस्लिम अफवाज को और मुस्लिम हुक्मरानों पर ये फ़र्ज़ है कि वो जाकर इन इलाकों को, फ़लस्तीन को आज़ाद कराएं। यही इस मसले का हल है। और अब मुस्लिम उम्मत में कोई दो राय नहीं है इसके ऊपर कि फ़लस्तीन कैसे आज़ाद होगा। अब लोग ये बात नहीं करेंगे फ़लस्तीन आज़ाद होने के लिए चले हम ये करते हैं, चंदा इकट्ठा कर लें, चंदे से फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा या बायकॉट से आज़ाद हो जाएगा। सबको पता है कि चंदा भी करें, बायकॉट भी करें, लेकिन आज़ादी इससे नहीं होगी। आज़ादी अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने से होगी। जब मुसलमानों की अफवाज, जब तुर्की की फ़ौज, जब मिस्र की फ़ौज, जब उर्दन की अफवाज ये मूव करेंगी, मोबिलाइज करेंगी, जब पाकिस्तान की अफवाज ये बाहर निकलेंगी जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को साबित किया है, जब ये बढ़ेंगी यहूद की तरफ, तो तब यहूद के गले में वो फंदा बांधा जा सकता है, वरना नहीं बांधा जा सकता। तो ये तो एक रियलिटी है जो मुस्लिम उम्मत के सामने आई है। दूसरी रियलिटी जो मुस्लिम उम्मत के सामने वाजे हुई वो ये था कि सबसे बड़ी सपोर्ट जो इस वक्त यहूद के लिए है वो अमेरिका, बरतानिया से भी बड़ी सपोर्ट जो है वो दर हकीकत मुस्लिम हुक्मरान है। जब इसराइल को हमला करना होता है यमन के ऊपर ताकि वहां से वो मिसाइल ना दाग सके, अभी रिसेंटली आपने देखा था कि यमन से एक मिसाइल उड़ा और जाके टेल अवीव के एयरपोर्ट पे जाके गिरा, ठीक है। और एक सुबकी हुई अमेरिका को भी और इसराइल को भी कि जिस आयरन डोम की वो बातें करते थे वो आयरन डोम एक दफा फिर पहले 7 अक्टूबर को वो चकनाचूर हुआ और अब दोबारा से वो आयरन डोम जो है वो नाकाम हो गया। तो कमजोरी इनकी दोबारा से वाजे हुई। तो उसके जवाब में इसराइल से जहाज उड़ते हैं, वो सऊदी अरब की एयर स्पेस को क्रॉस करते हैं और आके यमन पे बमबारी करते हैं और सऊदिया की तरफ से कोई जवाब नहीं होता। लेकिन जब मिसाइल उड़ता है यमन से और वो इसराइल की तरफ जाता है तो सऊदिया उस मिसाइल को मार गिराने के लिए भरपूर कोशिश करता है। जब ईरान से कोई ऐसी एफर्ट हुई तो उसको मार गिराने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की। तो हमें नजर आता है कि मुस्लिम हुक्मरान जो है, जो सप्लाई लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, जो उनकी मदद कर रहे हैं, और वो जो दूर से बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और बहाने तराश रहे हैं फलस्तीन को, किबला अव्वल को आज़ाद ना कराने के। ये सबसे बड़ी हर्डल है जो इस वक्त मुसलमानों के दरमियान है। ना मुस्लिम उम्मत डर रही है इस वक्त यहूद से, ना वो समझती है कि हम इनसे आज़ाद नहीं करा सकते, ना मुसलमानों की अफवाज डरती हैं और ना वो समझती है कि वो आज़ाद नहीं करा सकते। जो सबसे बड़ी हर्डल है वो ये मुस्लिम हुक्मरान है। और हमने देखा खिलाफत जब टूटी, मुसलमानों को इन पिंजरों में, इन टुकड़ों में बांटा गया, तो ये वो वक्त था जब से यहूद ये सब कुछ कर पा रहे हैं। जब खिलाफत मौजूद थी, अपने कमजोर तरीन दौर में थी। मतलब ये जो अब तो काफी मशहूर हो गया वो वाकया अब्दुल हमीद के दौर का, कि जब उन्होंने कोशिश की और थोड़ी जमीन मांगी तो तब उस वक्त भी खिलाफत ने स्टांस लिया। और अब्दुल हमीद के अल्फाज ये थे कि जब तक मैं ये ज्यादा पसंद करूंगा कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, बजाय इसके कि मैं जो फलस्तीन का कोई टुकड़ा जो है आपके हवाले करूं। तो ये स्टांस था खिलाफत का कि वो उस आखिरी दौर में भी मुसलमानों के लिए खड़ी होती थी, मुसलमानों और इस्लाम के मकसद के लिए खड़ी होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये हुक्मरान सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए खड़े हो रहे हैं। इससे आगे इस्लाम, मुसलमान, इनको उन्होंने अबैंडन किया हुआ। ज़बरदस्त हो गई, ज़बरदस्त हो गई। मुनीब कुछ कह रहे थे सर, चाय भी आ गई है, बड़ा उस पे भी हो रहा था मेरा कि गला खुश्क हो रहा था, आप इंशाल्लाह चाय भी लें। हाँ, मैं बस इसमें हवाले से बस ये कहना चाह रहा था कि एक शरई कायदा है, मा ला यतिमुल वाजिब इल्ला भी फहुवा वाजिब, कि
کسی فرض کو پورا کرنے کے لیے جو اعمال درکار ہوتے ہیں وہ اعمال یعنی کہ کسی فرض کو پورا کرنے کے لیے جو وسیلے جو اعمال درکار ہوتے ہیں ان وسیلے اور ان اعمال کو اختیار کرنا بھی جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں اس کی ایک مثال دوں کہ ابھی جیسے حج کا مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور حج کی جو ہے وہ تیاریاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے حج کو پورا کرنا ایک دین کا ایک رکن ہے، اور ظاہر بات ہے جو لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں ان کے لیے حج پر جانا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اب اگر کسی کو حج پر جانا ہے تو کیا وہ کوئی ایسا کرتا ہے کہ بس وہ صبح اٹھا اور احرام باندھا اور بس جو ہے وہ چلا جاتا ہے حج پر؟ ٹھیک ہے نا، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج پر جانے کے لیے جو ہے وہ مہینوں پہلے سے جو ہے وہ تیاریاں جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ظاہر شدہ آج کل کی ایک نیشن اسٹیٹس کے دور میں جو ہے وہ لوگوں کو پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے، ویزا لینے پڑتے ہیں، ٹکٹ لینی پڑتی ہے، حج کی جو ہے وہ ساری تربیتی کورسز جو ہے وہ پورے کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ ایک پوری تیاری ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اب حالانکہ عام حالات میں پاسپورٹ بنوانا، ویزا لینا، ٹکٹ کروانا شاید ایک مباح اعمال ہے، لیکن چونکہ آپ ایک فرض کو پورا کرنے چاہتے ہیں تو اس فرض کو پورا کرنے کے لیے یہ تمام اعمال اختیار کرنا بھی جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو بس جس طرح بات ہو رہی تھی کہ الحمدللہ یعنی کہ ہمارے علماء کرام نے، معزز علماء کرام نے جو ہے وہ جہاد کا فتویٰ جو ہے وہ جاری کیا، دیر آئے درست آئے، لیکن چلے الحمدللہ انہوں نے جو ہے وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو صحیح کہ حکمرانوں پر اور افواج پر جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ فرض ہے فلسطین کی آزادی کے لیے۔ لیکن کیا صرف اس چیز کا اعلان کر دینا کیا یہ کافی ہے؟ بلکہ وہی والی بات کہ جس طرح ابھی میں جس شرعی قاعدے کی طرف جو میں ریفر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اب اس اعلان پر، اس حکم پر عمل درآمد کروانا یہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے، یعنی کہ صرف جہاد کرنا فرض ہے، لیکن اب اس جہاد کی فرضیت کو کس طریقے سے پورا کیا جائے، فلسطین کی آزادی کو کس طریقے سے پورا کیا جائے، اس کے لیے کیا لوازمات اختیار کرنے چاہیے، اس کے لیے کیا جزیات اختیار کرنی چاہیے، اس کے لیے کیا کیا ہمیں اعمال اختیار کرنے چاہیے، رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے، یہ تمام رکاوٹیں دور کرنا بھی جو ہے وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر میں اس کی ایک مثال دوں کہ جس طرح بھی سے ہم جانتے ہیں کہ جو پاکستان انڈیا کی جو ہے وہ ٹینشن چلتی رہی، ٹھیک ہے نا، یہاں پر تو جو ہے وہ کسی نے جہاد کی ابھی فرضیت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن سب اس معاملے میں بالکل کلیئر تھے کہ اگر انڈیا اٹیک کرے گا تو ہم نے بھی جو ہے وہ پلٹ کر اٹیک کرنا ہے۔ کسی نے جہاد کی فرضیت کے فتوے کا جو ہے وہ انتظار جو ہے وہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ ہماری جو فوجیں جو تھیں وہ پہلے دن سے جو ہے وہ تیار تھیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ادھر سے انڈیا کے طیارے ابھی اڑے بھی نہیں تھے کہ ہم لوگوں نے ان کے طیارے جو ہے وہ گرانے شروع کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پہلے سے جو ہے وہ تیار تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر تیاری کرنا بھی جو ہے وہ فرض ہے۔ اس فرض کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے جو لوازمات ہیں، جو جزیات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنا جو ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہو جائے۔ تو اب ہمارے جو علماء کرام ہیں ان سے جو گزارش ہے وہ یہ کہ وہ اب اس مزید اس فتوے کو مزید ایک اسٹیپ اور اوپر لے کر جائیں، اور وہ اس بات کا اعلان کریں کہ فلسطین کی آزادی میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ رکاوٹیں کون سی ہیں؟ وہ رکاوٹیں ہیں یہ نیشن اسٹیٹس، یہ سرحدیں، یہ حکمران، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ حکمران ہیں جو کہ ہماری فوجوں کو روانہ ہونے سے روک رہے ہیں، یہ نیشن اسٹیٹس ہیں، یہ سرحدیں ہیں جو کہ ہماری فوجوں کو وہاں تک پہنچنے سے روک رہے ہیں، یہ ورلڈ آرڈر ہے جس میں جو ہے وہ ہماری فوجوں کو، ہماری عوام کو، امت کو جو ہے وہ جکڑا گیا ہے۔ تو ان جنرل علماء بالخصوص اور بالعموم تمام امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ اگر وہ فلسطین کو آزاد کروانا چاہتے ہیں تو فلسطین کی آزادی میں جو حائل رکاوٹیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان رکاوٹوں کو دور کرنا بھی جو ہے وہ ان کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے نا، اس شرعی قاعدے کی روح سے۔ زبردست ہو گئی بات۔ اچھا، اب اس میں ایک بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے کہ لوگ یہ اس حل کو بول رہے ہیں، موبلائزیشن آف آرمیز کی بات کر رہے ہیں، علماء کی بھی بات ہو گئی کہ وہ بھی اس چیز کی طرف لوگوں کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک سوال آتا ہے نا، وہ کبھی کبھی پریکٹیکل ایشوز کا آتا ہے۔ پریکٹیکل ایشوز سے مراد یہ کہ ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے، اینڈ وی وانٹ دس ہیپن کہ فلسطین کے لیے فوجیں موبلائز ہوں، آرمی موبلائز ہوں اور وہاں سے لبریٹ کریں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں ایک لیکن والی چیز ضرور آتی ہے، لیکن پریکٹیکل ایشوز، یعنی مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر میں ڈسکشنز ایک بنتی ہیں، تو اگر ون آف دا کی ڈسکشنز کہ پاکستان کی آرمی وہاں کیسے جا سکتی اگر وہ سارے قریب کے علاقے ہی آپ کے ساتھ نہ ہوں، اور آپ یہاں دریا دور بیٹھے ہوئے وہاں پر، تو وہاں کیسے پہنچیں گے، وہاں کیسے آپ جا کے لبریٹ کریں گے؟ سو دے فیل کہ یہ تصور تھوڑا سا امپریکٹیکل سا لگتا ہے، گو کہ دے وانٹ کہ دا مسلم آرمیز ٹو گو دیئر، پاکستان آرمی ٹو گو دیئر، بٹ دا پریکٹیکل لمیٹیشن ان کو روکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال اور اسی میں بنتا ہے پریکٹیکل لمیٹیشن کے والے سے کہ اگر ہم چلے بھی جائیں وہاں پر کسی طور پہ، اگر ایک تو جا نہیں سکتے، اگر چلے جائیں تو ڈو وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو فیس امریکہ، اسرائیل؟ یہ بھی ہے کہ نہیں، یا پھر بس صرف جذبات میں وہاں پر چلیں؟ تو ہم تیاری تو پوری کریں، اپنے آپ کو اکوپ تو کریں بھی، تو ہم اس قابل ہی نہیں وہاں پر جا کے لڑ سکیں۔ تو یہ کچھ پریکٹیکل طور پہ اگر میں بولوں نا، یہ سوالات میں سے دو سوال یہ بڑے ابھر کے آتے ہیں، ان کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے ان دونوں سوالوں کو ایڈریس کرنے سے پہلے میرے خیال سے
کچھ ایسی فکری ہرڈلس ہیں، ہرڈلس ان کو کہہ لیں یا گٹھانے ہیں جو ہم نے اپنے دماغوں میں لگائی ہوئی ہیں. تو ہم جب بھی سلوشن کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جب مسلم امت جب سلوشن کی بات کرتی ہے، تو ہم ان گٹھانوں کو کھولنے بغیر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں سلوشن ان گٹھانوں کے اندر مل جائے، ان حدود کے اندر مل جائے جو انہوں نے اپنے دماغ میں پہلے سے لگائی ہوئی ہے. اب اسلام جو ہے وہ تمام بتوں کو گرانے کا نام ہے، وہ بتوں کے ساتھ میں ایک نئے خدا کو پوجنے کا نام نہیں ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ جو دماغ میں ہم نے اپنی گٹھانیں لگائی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے لیے کچھ بت تراشے ہوئے ہیں، پہلے ہم ان بتوں کو توڑیں، تب ہمیں سمجھ بھی آئے گا کہ جو بھی سلوشن ہے وہ واقعی پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے. ہم پریکٹیکل کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں پریکٹیکل سلوشن دیا جائے، لیکن جب سلوشن دیا جاتا ہے تو ہمیں پریکٹیکل لگتا نہیں ہے. کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ وہ سلوشن جو ان خداؤں کو جو ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے، وہ ان بتوں کو جو ہم نے دماغ میں بسائے ہوئے ہیں، وہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر رہا. تو بڑا ضروری ہے کہ پہلے ان بتوں کو، ان چیزوں کو ہم بہت کلیئرلی سمجھ لیں کہ ان کے ہوتے ہوئے جب اسلام آئے گا، اسلام کا سلوشن آئے گا تو یہ بت ٹوٹیں گے، ان کو ہم بچا نہیں سکتے. مثال کے طور پہ اگر ہم فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کے حل کی نفاذ کی بات کرتے ہیں، ہم جو بات ہوئی کہ جو فتویٰ جو علماء نے دیا اس کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، تو دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی امریکہ یا یونائٹڈ نیشن کی اجازت سے اس کو نافذ نہیں کر سکیں گے. تو یہ سوچنا نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں پرمٹ کرے گی، جسٹیفیکیشن دے گی، ہمیں اجازت دے گی اور پھر ہم اس کو جا کے نافذ کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ سے ناراض بھی ہوگی، آپ کے اوپر شاید سو کالڈ پابندیاں بھی لگانے کی کوشش کریں، جو ان کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے وہ کریں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا، جو کشمیر کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب مسلمان فلسطین میں مسلسل ظلم و ستم سہ رہے تھے اسرائیل کا، تو ہم نے کوئی سیز فائر کی بات نہیں دیکھی. لیکن اگر آج ریورس ہوتا، اگر آج فلسطینی اسرائیلیوں کو مارنا شروع کر دیں تو فوراً سیز فائر کی ڈسکشن آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسا ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ جب پاکستان کی بہادر افواج نے انڈین آرمی کو سبق سکھانا شروع کیا تو 24 گھنٹوں سے اندر اندر ہم نے امریکہ سے کالیں بھی آنا شروع ہو گئی اور سیز فائر کی ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، جب بھی مسلمان تو یہ جو امریکہ اور ویسٹ یونائٹڈ نیشن، یہ جو سارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایکچوئل میں یہ کبھی بھی جب گیم مسلمانوں کے ہاتھوں کی طرف جا رہی ہوگی اس کو ہونے نہیں دیں گے. تو پہلی چیز تو اس کو دماغ میں رکھ لیں کہ ان کو راضی کر کے ہم فلسطین کی آزادی کے لیے نہیں جا سکتے. یہ مسلم افواج کو دنیا کے کسی کونے میں بھی بھیج سکتے ہیں، کوئی نزدیک دور کا مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. آج آپ یونائٹڈ نیشن کی ٹوپی پہنائیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی افواج آپ کو پوری دنیا میں لڑتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن جب ہم اسلام کی ٹوپی پہنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں یہ جو بڑے بڑے جو ویسٹ ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنا نیا ایک خدا کے طور پہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یار یہ اجازت دے، یہ ویسٹ چونکہ اس میں اجازت دے رہا ہے ہمیں دنیا کی کسی کونے میں بھی جا کے لڑنے کے لیے، سیرا لیون میں لڑ لیں آپ، دنیا کی کسی بھی جگہ، سوڈان میں جا کے لڑ لیں، کسی بھی جگہ پہ لڑ لیں، کیونکہ وہ نیلی ٹوپی میں سے ان کی اجازت چھلک رہی ہے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، ہمیں پریکٹیکل لگتا ہے. لیکن ہم کہیں کہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں اللہ آپ سبحانہ تعالیٰ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یار یہ امپریکٹیکل ہے. تو پہلی چیز تو اس کو یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ویسٹ کو بھی خوش کریں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی خوش کریں. تو ہم نے اللہ کو خوش کرنا تو اللہ کو، پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز دیکھیں، اسلام میں نیشن بارڈرز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں، مسلم امت میں الحمدللہ اس بارے میں بہت کلیئرٹی آئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان حقیقت میں ایک ہی امت ہے. تو چاہے فلسطین کا معاملہ ہو، ہمیں مسلمان امت ابلتی ہوئی نظر آئی. پاکستان انڈیا کی جب جنگ ہوئی، جب اسکرمشز ہوئے ابھی ریسنٹلی، تو ہمیں نظر آیا کہ فلسطین کے مسلمان جو تھے انہوں نے اس حالت میں جب وہ بھوک سے مر رہے تھے، انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے سپورٹ کا پیغام بھیجا. ہم نے دنیا کے دوسرے ممالک سے دیکھا کہ مسلمان امت جو تھی اس کی دعائیں، اس کی ہمدردیاں ساری پاکستان کے ساتھ تھی. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلم امت جو ہے وہ ایک امت ہے. یہ جو پنجرے جو ہمارے اوپر، یہ 57 پنجرے جس میں ہمیں ڈالا گیا ہے، یہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. تو جب ہم اللہ کی حدود کو نافذ کرنا چاہیں گے، جب ہم اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو نافذ کرنا چاہیں گے، تو یہ مقدس سرحدیں جن کو ویسٹ نے مقدس بنایا ہے پامال ہوں گی. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقدس سرحدوں کو مان لیتے تو مکہ کبھی فتح نہیں ہو سکتا تھا. مسلمان جو تھے وہ 3 بر اعظموں تک پہنچ نہیں سکتے تھے. آج ہم مسلمان نہ ہوتے شاید،
تو ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مقدس سرحدیں جن کو ہم آج مان رہے ہیں، یہ مقدس سرحدیں ٹوٹیں گی اور یہ جو مسلمانوں کے درمیان دیواریں ہیں یہ ختم ہوں گی اور مسلمان ویسے ہی اکٹھے ہوں گے جیسے انشاءاللہ وہ صدیوں تک رہے ہیں. تو یہ ہو کے رہنا ہے، اس چیز کو لازمی ہونا. دوسری چیز یہ دماغ میں ڈالیں. تیسری چیز جو ہمارے مسلمانوں کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کو بہت ضروری ہے کہ اس کو بھی سمجھا جائے، وہ ہے ایک حقیقت کا ادراک. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ لیجٹمیٹ رولرز ہیں اور یہ بڑے پاپولر رولرز ہیں اپنے علاقوں کے. تو اگر ہم اسلام کا مطالبہ کریں گے یا ہم اسلام کے لیے کوئی قدم لیں گے تو یہ حکمران ہمیں روک دیں گے اور ان کے تخت قائم رہیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی میں ایڈ کروں تو وہ یہ کہ لوگ کہیں گے کہ یہ لیجیٹیمیٹ ریجیمز ہیں اور آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. بالکل بالکل، جس طرح میں نے پہلے بھی ہم یہاں پہ نادا کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے ڈسکس کیا، ابھی منیب بھائی نے بھی بات کی اس کے اوپر کہ یہ جو رولرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آل سعود جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو برطانیہ نے اور پاکستان میں بھی جو رولنگ ایلیٹ اور جو باقی ممالک میں جہاں پہ جنہوں نے غداریاں کی ان کو نوازا گیا حکمرانی کے عہدے دے کے، تو آج انہی کی اولادیں ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. تو لیجٹیمیٹ رولر تو یہ نہ تب تھے نہ اب ہیں. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پاپولیرٹی کی، کہ صورتحال ان رولرز کی اس طرح سے دکھائی جاتی ہے جیسے یہ بڑے پاپولر رولرز ہیں، ان کے ہاتھ میں فل کنٹرول ہے، ان کے اگینسٹ جایا نہیں جا سکتا. ابھی ریسنٹلی اب دو دہائیاں کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوتا قوموں کے ہسٹری میں، اب 2 دہائیوں کو اٹھائیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ عرب حکمران جو فرعون بنے بیٹھے تھے، وہ ان کو عوام نے تختوں سے تختے پہ لا کے بٹھا دیا. ٹھیک ہے، ان کو عوام نے ان کے تختوں سے نیچے گرا دیا. ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا حسینہ واجد جو کہ خود کو سب سے سٹرونگ حکمران سمجھتی تھی، کس طرح سے اس کی کمزوری عیاں ہوئی کہ اس کی ساری کمزوری جو تھی وہ اپنی فورس کے بلبوتے پر تھی، عوام میں اس کی کوئی مقبولیت نہیں تھی. اور جب اس نے ایسے اقدام کیے جو کہ عوام کو پسند نہیں تھے تو عوام اس کے خلاف ایسے امڈی کہ وہ اپنا تخت بچا ہی نہیں سکی، اس کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. یہی حال اشرف غنی کا ہوا، جب امریکہ جیسے ہی پیچھے سے گیا اشرف غنی کا حال تھا. یہی حال حسنی مبارک کا ہوا، یہی حال ہمیں تمام مسلم ممالک کا نظر آتا ہے. تو آل سعود کی پوزیشن بھی اس وقت مسلم ورلڈ میں یہی ہے، جو مصر کا سیسی ہے اس کی پوزیشن بھی یہی ہے کہ اس کو اپنی تخت لڑکھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی حال ترکیہ کی حکومت کی بھی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے نے ان کا جو ایک رہا سا بھرم تھا وہ بھی ختم کر دیا. تو آج اگر ہم مسلمان، اگر پاکستان یا کوئی بھی مسلم ملک اسلام کی بنیاد پر قدم اٹھاتا ہے تو یہ حکمران اتنے کمزور ہیں کہ یہ عرب سپرنگ کے چند جو وہ مظاہرے تھے، ایک ملک میں مظاہرے ہوئے اور وہ پھیلتے گئے اور وہ ایک کے بعد ایک حکومت گراتے گئے، یہاں تک کہ شام کی حکومت کو بچانے کے لیے امریکہ، اس کے ساتھ میں ایران، اس کے ساتھ میں رشیا اور باقی سارے ممالک جڑ گئے تاکہ اس عرب سپرنگ کو کسی طرح یہاں پہ قید کر لیں، ورنہ یہ سارے مسلم ممالک گر جائیں گے. تو حقیقت میں یہ مسلم حکمران جو ہیں انتہائی کمزور ہیں، ان کے تخت جو ہیں وہ ابھی سے لڑکھڑا رہے ہیں. اور میں بس ریسنٹلی بات کروں گا، جو لکود پارٹی کے ایک لیڈر ہیں، ان کی لیکوڈ پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ، بالکل، اسرائیل کی. جو اسرائیل کی پارٹی ہے، اور اس کے ایک لیڈر ہیں، ان کی ایک ویڈیو کافی پاپولر ہوئی اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو مل جائے گی، جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے اندر کے خطرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے سادہ خطرہ جو ہے وہ مصر میں نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارا سب سے میجر الائے ہے اس خطے کے اندر، سیسی، اس کی حکومت کہیں نہ گر جائے. اور اگر اس کی حکومت گر جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. سو یہ صورتحال ہے ان حکمرانوں کی. تو ہم جب بھی سلوشن کی بات کریں پہلے اپنے دماغوں کو ان پنجروں سے آزاد کریں، پھر ہمیں سلوشن ہضم بھی ہوگا. زبردست ٹھیک ہے، بات. بس ٹھیک میں ہے، تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا جی جی بولیں. کہ وہ ہم نے ایک بڑا مشہور انگریزی کا جملہ جو ہے وہ سن رکھا ہے کہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے، کہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کے لیے راستے بھی جو ہے نا وہ خود بخود تلاش کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. اور میرے خیال سے اس جملے کی جو سب سے ایک بہترین جو عملی تصویر ہے نا، وہ ابھی جو ہم نے یہ پاکستان انڈیا ٹینشن کے دوران جو ہے وہ دیکھی کہ ہم سب نے جانتے ہیں کہ جب 2019 میں جب وہ کامبیٹ ہوا تھا تو ہم نے جس طرح ان کے جہاز گرائے اور سب چیزیں ہوئیں، تو اس کے بعد مودی نے جو ہے وہ ایک اسپیچ میں بولا کہ اگر آج ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے، ٹھیک ہے نا، تو ہم جو ہے وہ جیسے پاکستان کو سبق سکھا دیتے اور یہ کر دیتے وہ کر دیتے. اور اس کے بعد انڈیا نے فوراً جو ہے وہ رافیل طیارے خریدے. انڈیا نے ادھر رافیل طیارے خریدے تو ظاہر سی بات ہے یہاں والوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب رافیل طیارے آنے کے بعد جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ یعنی کہ ایک کیا کہتے ہیں اسے بیلنس آف پاور بگڑ سکتی ہے. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ فوراً
چائنا سے جو ہے وہ J-10 جو بھی انہوں نے جو ہے وہ طیارے خریدے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی موجودہ اس کامبیٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے J-10 نے جو ہے وہ رافیل طیارے مار گرائے۔ اب جو بات ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ F-35 جو لینے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو ابھی سے جو ہے وہ ہم پھر اس طرح کی خبریں بھی سن رہے ہیں کہ جی پاکستان بھی پھر J-35 جو ہے وہ لینے جا رہا ہے اس F-35 کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے متعلق جو ہے وہ آپ کو واقعی میں آپ اس کے متعلق ارادہ رکھتے ہیں کہ میں نے اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے اسی حساب سے تیاری بھی جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ اپنی پوری کر کے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو وہی والی بات کہ جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو شرعی قاعدہ بیان کیا تھا کہ جس چیز کے بغیر جو ہے وہ فرض ادا نہیں ہوتا وہ تمام اعمال اختیار کرنا بھی جو وہ فرض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ شرعی قاعدہ جو ہے وہ ایون جو علماء کرام جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن شاید اس پر سب سے زیادہ عمل جو کرتے ہیں نا وہ تو ہماری یعنی کہ فوج جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے اپنے دشمن کے لیے۔ اب سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سب باتیں سنتے ہیں یہ فلسطین کے حوالے سے کہ جی فلسطین کے حوالے سے ہم بھی بڑا درد محسوس کرتے ہیں اور ہمارا بھی دل دھڑکتا ہے اور ہم بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ کریں، لیکن پھر یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ فلسطین کے حوالے سے اتنے ہی مخلص ہیں، اتنا ہی آپ درد دل رکھتے ہیں، تو پھر آپ نے فلسطین کی آزادی کے لیے پھر کون سے عملی اقدامات اٹھائے؟ یعنی جو عملی اقدامات آپ نے انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اٹھائے ہیں، کیا آپ نے اس سے ملتے جلتے کچھ عملی اقدامات فلسطین کی آزادی کے لیے اٹھائے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ہمیں پھر کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آتے، کیونکہ اگر عملی اقدامات کوئی پریکٹیکل اسٹیپس اٹھائے ہوتے تو بہت سارے پریکٹیکل اسٹیپس ہیں۔ یعنی ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آغا بھائی جو بات کر رہے تھے کہ یمن جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنا میزائل پھینکا ہے اسرائیل کے اوپر، اس کے بین گورین ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ جا کے گرا ہے۔ اب یمن اور اسرائیل کا بارڈر آپس میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، درمیان میں سعودی عرب ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اردن ہے، یعنی کہ دو ملک ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں جو ہے وہ تیسرا اسرائیل ہے۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ 4 لیئرز کو انہوں نے پار کر کے، 4 لیئرز اور ڈیفینس کو پار کر کے وہ وہاں گئے۔ امریکہ کی لیئر، مسلم حکمرانوں کی لیئر، ان کی اپنی جو ڈیفینس لائن ہے، اور ایک اور بھی کوئی لیئر کی بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کی 4 لیئرز کو کراس کر کے وہاں پہنچ گئی۔ اس میں سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یمن ایک بڑا خستہ حال ملک ہے، سب سے یعنی کہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی یقیناً یمن سے جو ہے وہ بہت یقیناً جو ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو ایک ایسا ملک جو ایک خستہ حال ملک ہے، وہ میزائل بنا کر جو ہے وہ 4 لیئرز کو کراس کر کے جو ہے وہ اسرائیل میں میزائل پھینک رہا ہے۔ ہماری تو میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ شاید پوری مسلم دنیا میں سب سے ایڈوانس میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ تو کیا ہمارے جو شاہین 3 میزائل ہے جس کی رینج جو ہے وہ 3000 کلومیٹر ہے، اور پاکستان سے فلسطین کا جو اسرائیل کا جو فاصلہ ہے وہ بھی 3000 کلومیٹر ہے، تو کیا ہمارے شاہین 3 میزائل جو ہے وہ اسرائیل تک نہیں پہنچ سکتے؟ جب ہم نے دیکھا کہ 2 مرتبہ ایران نے جو ہے وہ اپنے میزائل پھینکے، انہوں نے بھی تو 2-3 ملکوں کو درمیان سے کراس کر کے پھینکے نا، کہ عراق اور اردن کے اوپر سے گزر کے جو ہے وہ اسرائیل پہنچے تھے۔ اور وہی والی بات کہ ایران نے تو پھینکے بھی اس طریقے سے تھے کہ 3 دن پہلے پیشگی اطلاع بھی دے دی تھی، اور پھر خالی کھوکھلے جو ہے وہ میزائل انہوں نے پھینکے تھے، جس سے جو ہے وہ ایک اسرائیلی کو بھی جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا تھا۔ تو اگر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے میزائلوں نے جو ہے وہ انڈیا میں جو ہے وہ قہر جو ہے وہ نازل کیا ہے اور ان کی جو ہے وہ تباہی و بربادی کی ہے، اگر ہم اس کے مقابلے میں اتنے ہی میزائل، ٹھیک ہے نا، اگر ہم نے اسرائیل پہ پھینکے ہوتے تو اسرائیل تو تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ یعنی کہ جتنے میزائل ہم نے آج انڈیا میں پھینکے، تو یقیناً انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے مقابلے میں تباہی یقیناً اس کے لیے بہت کم ہوئی ہوگی، لیکن اگر اتنے میزائل جو ہے وہ ہم نے اسرائیل پھینک دیتے تو اسرائیل تو تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو یہ پریکٹیکل اسٹیپ کیا ہمارے حکمرانوں نے اٹھایا ہے؟ اگر نہیں اٹھایا تو ان کا یہ کہنا کہ ہم فلسطین کی آزادی سے مخلص ہیں اور ہم درد دل رکھتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ایئر کور کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، یعنی کہ وہی والی بات کہ کیا ہمارے حکمرانوں نے، ٹھیک ہے نا، ہمارے جو اشرافیہ ہے انہوں نے جو ہے وہ فلسطین کے ارد گرد کی جو عرب ممالک ہیں یا ترکی ہے اس کی جو ایئر بیس ہے انسرک ایئر بیس جو ہے، کیا ان سے بات کی کہ یار ہم یہاں پر اپنا ایک اسکواڈرن جو ہے وہ پلیس کرنا چاہتے ہیں جو کہ فلسطین کو جو ہے وہ ایئر کور پرووائڈ کر سکے، تاکہ جب یہودی وجود کے جو ہے وہ جہاز اڑتے ہیں فلسطینیوں پر بمباری کرنے کے لیے، ہمارا اسکواڈرن جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ کیا انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پوری کی پوری آپ ایئر فورس اٹھا کے بھیج دیں، آپ کے پاس 11 اسکواڈرن ہے، 11 میں سے صرف ایک اسکواڈرن بھی اگر آپ بھیج دیں تو ایک اسکواڈرن بھی جو ہے وہ یہودی وجود کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو فوج ہے، وہی والی بات کہ باتیں کی جاتی ہیں کہ درمیان میں جو ہے وہ اتنے ممالک ہیں، آپ اپنی فوجوں کو روانہ تو کریں، آپ یہاں سے گوادر سے جو ہے وہ مسقط میں اپنی فوجیں اتاریں، اور مسقط سے لے کر جو ہے وہ فلسطین تک جو ہے ایک پوری گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کریں۔ یہ جتنے بھی درمیان میں ممالک ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے کہ یہ مسلم ممالک کو جو ہے ہماری فوج کو جو ہے وہ روک سکیں، کیونکہ ان
گلف ممالک کی تو حیثیت یہ ہے کہ ان کی تو سیکیورٹی تک جو ہے وہ پاکستان آرمی کے آفیسرز اور پاکستان آرمی کے جو ہے وہ سپاہی جو ہے ان کی سیکیورٹی پر معمور ہوتے ہیں. تو ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان آرمی کو روک سکیں. اور پھر وہی والی بات کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی پوری فوج اٹھا کر بھیج دیں. ہم اپنی 6 لاکھ کی فوج میں سے اگر اس کی صرف 10% آرمی یعنی کہ 60,000 فوجی بھی بھیج دیں, 2,500 ٹینک ہے, 2,500 میں سے جو ہے اس کے 10% ٹینک 250 ٹینک بھی بھیج دیں تو ہمارے 60,000 فوجی اور 250 ٹینک بھی جو ہے نا وہ فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے وہ کافی ہوں گے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطینی جو مجاہدین ہیں یعنی کہ ان کے پاس کیا ہے, ہوم میڈ میزائلز, ہوم میڈ بم, ہوم میڈ ویپنز, اس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ یہودیوں کو جو ہے وہ ناک و چنے چبا دیے. تو اگر ہماری جو ہے وہ اتنی اچھی پریسیجن والے جو ہے وہ ویپنز کے ساتھ اور اتنے ہائی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کے ساتھ ہماری جو ہے وہ چند ہزار فوجی بھی جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں تو وہ فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے کافی ہوں گے. وہی والی بات کہ جہاں جہاں سے وہ گزریں گے, جس جس عرب ملک سے وہ گزریں گے, وہاں کے جو عرب لوگ ہوں گے, جو مسلمان ہوں گے, وہ ہماری فوج کے آگے جو ہے وہ پتے نشاور کریں گے, گلاب کے پھول نشاور کریں گے, وہ ان کا ہر اول دستہ بن جائیں گے. ان کی فوجیں جو ہے اپنے اپنے حکمرانوں سے بغاوتیں کر دیں گی اور ہماری فوج کے ساتھ مل کے جو ہے وہ فلسطین کی آزادی کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوں گی. تو یہ وہ کچھ اقدامات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے نیوی کے ذریعے جا سکتے ہیں, یعنی کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بولے کہ نہیں جی یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, سمندر میں کون سی رکاوٹ ہے, سمندر میں کون سا نیشن اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. سمندر کے ذریعے جو اسرائیل کا جو سب سے ساؤدرن ایریا جو ہے ایلاٹ کر کے پورٹ کا جو ہے اس کا نام ہے, وہاں تک تو صرف سمندر ہی سمندر ہے نا. وہاں یعنی کہ ہماری کیا نیوی نہیں جا سکتے, ہماری سب مرینز نہیں جا سکتے, آبدوزی نہیں جا سکتی, باب المندب سے آپ کہہ رہے ہیں جو گزرتی جو جائے گی, باب المندب نہیں, یہ جو ہے ادھر جو عدن ہے, باب العدن سے ہو کر ریڈ سی کے یمن کے پاس سے جو ہو کر جاتا ہے, تو وہاں پر تو کوئی آپ کو درمیان میں جو ہے وہ کوئی ملک بھی نہیں ہے روکنے والا, ٹھیک ہے نا. سمندر میں تو کوئی نیشن اسٹیٹس بھی نہیں, آپ وہاں سے جا سکتے ہیں اور نیوی کے ذریعے جو ہے وہ یہودی وجود پر جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ والی بات کہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے, اگر آپ کا ارادہ ہوگا, آپ کی چاہت ہوگی, تو پھر آپ راستے نکال لیں گے اور آپ آسانی سے پہنچ بھی سکتے ہیں, یہودی وجود کو نیست و نابود بھی کر سکتے ہیں اور فلسطین کو آزاد بھی کرا سکتے ہیں. زبردست بات. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی تک مسلم امت کو کسی حد تک یہ ابھی بھی افیکٹ کر رہی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس میں تھوڑا سا میں بھی کچھ ایڈ کروں. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا تو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. تھرو آؤٹ دا ہسٹری اگر ہم دیکھیں کہ کیا پہلے سے کوئی بہت سارے مقامات ایسے تھے جب آپ کو لگے گا کہ مسلمانوں کی افواج جو ہے دشمن کے مقابلے میں کم تھی, مسلمانوں کا اسلحہ دشمن کے مقابلے میں کم تھا, لیکن اللہ کا حکم تھا تو مسلمان کھڑے ہوئے, ثابت قدمی دکھائی اور کم ریسورسز کے باوجود بھی کھڑے رہے اور اللہ پر انہوں نے توکل کیا, ٹھیک ہے. تو یہ توکل کو اگر آپ نکال دیں تو پھر مسلمان بچتے نہیں. اگر اللہ کو آپ نکال دیں تو مسلمانوں میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نہ بدر جیت سکتے تھے, نہ ہم احد جیت سکتے تھے, نہ مکہ فتح کر سکتے تھے, ہم نے رومن فارس کے ساتھ جو جنگیں کی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ایک لمبے عرصے سے ہم اس ویسٹرن پیراڈائم کے اندر رہ رہے ہیں اور ہمارے دماغ جو ہے ریئلزم کی بیماری سے بھی متاثر ہے کہ جب تک ہمیں پریکٹیکلی کچھ چیز ہوتی ہوئی نظر نہ آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے سٹیپ نہیں لیں گے. حقیقت میں تو یہ جو بنی اسرائیل تھا اس کا شیوا تھا کہ جب ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حتیٰ کہتے ہوئے بستی میں داخل ہو اور اللہ تمہیں فتح دے دے گا, اللہ گارنٹی کر رہا ہے. اور چونکہ ان کے دماغوں کو لگ رہا تھا کہ نہیں یہ لوگ تو بڑے لڑاکو لوگ ہیں, جنگجو لوگ ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم نہیں لڑ سکتے, تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو, ہم نہیں لڑ سکتے. تو یہ لوگ جو یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں نا اس طرح کے, ایکچوئل میں وہ اسی بنی اسرائیل کی لیگیسی کو فالو کر رہے ہیں کہ تم اور تمہارا خدا جو فلسطینیوں, تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو, ہم نہیں مدد کے لیے آ سکتے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیز ہم مسلمان کبھی بھی اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ یہ بات ان کے دماغوں میں نہیں جائے گی تو پھر بھی میں کچھ آرگیومنٹ میں بھی رکھنا چاہوں گا اسی حوالے سے. دیکھیں, جس طرح انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کیا مسلمان حکمرانوں نے کوئی سٹیپ لیے. میں سمپل سی بات کرتا ہوں, اگر آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں جو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے, کیونکہ اصل میں پاکستان کے حکمران وہی ہیں, تو کیا انہوں نے ترکی کے حکمران کو کال کی, اردگان کو کال کی کہ بھئی تم فلسطین پہ حملہ کرو, تم فلسطین کو آزاد کرانے کی کوشش کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ایئر سپورٹ بھی دیں گے, آپ کو ٹینک کی سپورٹ بھی دیں گے, آپ کو اگر بندے چاہیے وہ بھی دیں گے, فوڈ بھی دیں گے, ہر طرح کا ریسورسز آپ کے لیے, پیسہ بھی اکٹھا کریں گے, ہر چیز کرنے کے لیے ہم تیار. انہوں نے مصر کے سیسی کو فون کیا, انہوں نے اردن کے جو شاہ ہیں ان کو فون کیا, ٹھیک ہے. اگر مان لیتے ہیں کہ انہوں نے, اگر وہ نہ بھی کرتے, پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کیا, وہ نہ کرتے یہ بات کی بات ہے, کیا ہم نے کیا, ایٹ لیسٹ یہ آپ کو ایک سمبولک ایک جیسر ہو جاتا کہ ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے, ہم نے نہیں کیا. اگر لیٹ سے وہ نہ بھی کر دیتے کہ جی ہم نہیں کرنے, زیادہ ہی ہوتا نا, نہ کر دیتے, تو دو چیزیں ہوتی. پھر ہم ان سے بات کر سکتے تھے, اچھا تم نہیں حملہ کرنا چاہتے, جس طرح انہوں نے کہا انسرلی کی بیس آپ امریکہ کو دے سکتے ہیں, آپ ہمیں انسرلی کی بیس دیں, آپ
قطر کے اندر امریکہ کا سینٹ کام کا ہیڈ آفس بنا سکتے ہیں، ان کی بیس بنا سکتے ہیں، آپ مسلم افواج کو بیچتے ہیں۔ آپ کویت کے اندر اگر امریکہ کو ہوائی اڈے دے سکتے ہیں، کویت کے اندر ہمیں بھی اڈے دیں، ہم حملہ کرتے ہیں، آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ نہیں انوالو ہونا چاہتے، آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہم ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس سے بھی انکار کرتے تو بہت آسان تھا کہ میڈیا کے اوپر آ کر پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف یہ بات کہتے کہ دیکھو میں نے ترکی کے اردگان سے کہا کہ یہ کام کرو، اس نے نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا میں تمہارے لیے کر دیتا ہوں، مجھے جگہ دو، اس نے کہا نہیں دینا۔ یہ سی سی جو بیٹھا ہوا ہے اس کو میں نے کہا کہ تم کرو، اس نے نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا مجھے جگہ دو، اس نے نہیں دی۔ میں نے باقی عرب حکام سے کال کیا۔ اب یہ وہ جو حکام جو ہم جب ریلائز کرتے ہیں کہ ان کی تخت ہلے ہوئے ہیں، یہ کمزور حکمران ہیں، جب یہ بات آپ سوچیں ان کے عوام کے سامنے جاتی کہ ان حکمرانوں نے خود تو کرتے نہیں ہیں، استطاعت کی بات کر رہے ہیں، اب تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب کون سی استطاعت کی ڈسکشن آ گئی؟ تو ان کی حکومتیں دنوں میں گرتی ان حکمرانوں کی۔ تو یہ اس کے لیے ابھی تک ہماری فوجیں گئی نہیں ہیں۔ میں سے بات کروں ول کی، جو انہوں نے بات کی نا، ول ہوتی ہے تو آپ کوئی پولیٹیکل ایکشن لیتے ہیں، جب آپ نے کرنا ہے تو آپ ہر پولیٹیکل ایکشن لیں گے۔ پھر ہودی ہمیں پتا وہ مار رہے ہیں، ہم نے ہودیوں سے رابطہ کیا، ہم نے یمن سے کہا کہ بھئی ہمیں اڈے دو، ہم مار لیتے ہیں وہاں سے، ہمارے پاس میزائل بھی ہیں۔ اب اس کے لیے تو کوئی ایفرٹ کیا ہم نے کیا بھی؟ اور کیا ہودی آپ کو منع کر دیتے؟ کیا ہم نے کیا؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہم منع کرتے تو بعد کی بات ہے، کیا ہم نے کیا؟ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی مسلم حکمران نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جو انہوں نے کیا ہے وہ امریکہ اور خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو کبھی ہم لا کے بلا رہے ہیں کہ یہ جی سونے کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، ان کو پرائیویٹائز کر لیں، تانبے کے ذخائر ہیں ان کو لے لیں، یہاں سے سمندر کے اندر سے تیل نکل رہا ہے اس کو ہم پرائیویٹائز کریں، معدنیات کو ہم امریکہ پر بیچ کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں، جو ہم نے کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور جو کفار کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ برطانیہ سے جو جہاد، مطلب کیا امریکہ کی، کیا برطانیہ کی، کیا فرانس کی سرحدیں ملتی ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ بہت جب انہوں نے مدد کرنی چاہیے تو انہوں نے کر لی، بیسز بنائی، کچھ کیا، دھمکی دی، جو بھی کیا انہوں نے کر لیا۔ ہماری ول ہی نہیں تھی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ابینڈن کیا ہوا، یتیم چھوڑ دیا ان کو۔ وہ صرف اپنی کرسی، اپنے تخت کے لیے حرکت میں آتے ہیں، جب ان کو نظر آتا ہے ان کی کرسی، ان کا تخت خطرے میں ہوتا ہے۔ جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کسی چیز کے لیے حرکت میں نہیں آتا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوبارہ سے اسلام کی طرف پلٹیں، ہم اسلام کے نظام کی طرف پلٹیں، ہم دوبارہ سے خلافت کی طرف پلٹیں، ادروائز یہ فلسطین کا مسئلہ، پاکستان کا مسئلہ، یہ چلتے رہیں گے۔ سر بہت انٹرسٹنگ بات کہی ہے، اور ٹائم تھوڑا ادھر میں اگلے سوال پہ جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اتنی انٹرسٹنگ باتیں میں چاہ رہا ہوں، اس میں کچھ ایڈیشن ایک دو میرے ذہن میں بھی پوائنٹ آئے۔ وہ یہ تھا، دیکھیں جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں وہاں پر، پولیٹیکل ایٹ لیسٹ آپ جیسچر دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو جیسچرز ہیں آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ حکمرانوں کے لیے، ہم اگر یہ کہتے ہیں ہم یہاں سے نیول شپ کو نکالتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نکالیں گے، کیسے نکالیں گے، وہ تو آپ کو ساتھ نہیں دیں گے۔ تو جو آپ نے بات کی نا، اس اگر میں بولوں، ایڈ اپ کروں، کہ دیکھیں یہ حکومتیں قائم ہیں بیرونی طاقتوں کی مدد سے، نہ کہ عوام کی سپورٹ سے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا جیسچر دیتے ہیں تو یہ حکومتیں جو کہ ابھی لڑکھڑا رہی ہیں عوام کے اندر، بالخصوص میں جارڈن اور ایجپٹ کی بات کروں، اگر آپ ویسٹرن پیپرز دیکھیں، دے آر کنٹینیوسلی سینگ، جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا، ایک امریکی میں ایک اور تھنک ٹینک کی پڑھ رہا تھا، اس میں ایک انٹرویو میں وہ کہہ رہے ہیں جارڈن اینڈ ایجپٹ آر ایکسٹینڈنگ دیم سیلف فلی ٹو سپورٹ اسرائیل، دے نیڈ آور سپورٹ، کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے وہاں پر وہ پبلک کے سینٹیمنٹس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ریجیمز بالکل لڑکھڑائیں گے، بے ساکی پہ ہیں۔ آپ یہاں سے کہیں گے ہم فلسطین کے لیے نکالیں اور ریجیم قائم رہ جائیں گی، یہ تو گر جائیں گی۔ اور میں اس کی مثال کیوں دے رہا ہوں گر جائیں گی، آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ ٹونیشیا کے اندر میں ایک ٹھیلے والے کے ایک صرف ایونٹ کی وجہ سے عرب اسپرنگ آ جاتا ہے، وہاں پر ایک کے بعد ایک ریاستیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک ملک کا ایونٹ دوسرے ملک کو لے کے ڈوبتا ہے۔ یہ ریجیم اتنی ویک ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فلسطین جیسے کور ایشو جو مسلم امہ کا ایک سینٹرل ایشو ہے، جب میں اس کے لیے کال دوں گا تو یہ ریجیم قائم رہیں گی اور آپ کو روک پائیں گی وہاں پر۔ دے کین ناٹ ریزسٹ، دے کین ناٹ اسٹینڈ اٹ۔ یہ بہت بہت اہم ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے کہ یہ ریجیم طاقتور نہیں ہے، یہ مسلم ریجیمز تو بے ساکی پہ قائم ہے، جو کہ مسلم لوگوں کی وجہ سے نہیں، ویسٹرن پاورز کی وجہ سے۔ تو جب آپ ایسی کال دیں گے فلسطین کے لیے، آپ کو نظر آئے گا ریجیمز بھاگیں گی۔ اور میں اس کی مثال دے رہا ہوں، یہ ریجیمز ایسی ویک ہیں اور اپنے آپ کو جانتی ہے اپنی ویکنیس کو، کہ اپنی ساری ویلتھ ان کی کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ ان کی جو ویلتھ ہے ان مسلم حکمرانوں کی، یہ مسلم علاقوں میں نہیں ہے، یہ ان کی ویلتھ ساری ویسٹ میں ہے۔ ان کے اندر میں یہ خوف ہے کہ اگر ہم گرائے جائیں، ہمارا حشر اگر لیبیا کے غدافی جیسا ہو، ہمارا حشر اگر کسی اور کے عراق کے صدام جیسا ہو،
تو ہمارے پیسے باہر موجود ہوں کہ ہم وہاں پر جا سکیں. تو آپ سعودی عرب کو لے لیں, ایجپٹ کا لے لیں, جارڈن کے لوگوں کو لے لیں, ان کے پیسے باہر ہیں ان حکمرانوں کے. پاکستان کے حکمرانوں کو لے لیں, ان کے پیسے باہر ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیسے باہر ہیں, فلاں ہیں, تو یہ اسی لیے انہوں نے باہر رکھے ہوئے کہ جب بھی یہاں کوئی مسئلہ ہوگا, ایسا کرائسس آئے گا, تو ہماری ویل سیکیور رہے گی. وی ہیو سم ون جس کو ہم سرو کرتے تھے ویسٹ کو, ان کے پاس ہم جا کے پناہ لے سکیں گے, وہاں اپنی ویل بچا سکیں گے. آج بھی امریکہ کی اکنامی کو یہ حکمراں اگر سپورٹ نہ کریں, یہ اکنامی نہیں رن کر سکتی. ایک مثال دوں, جی سی سی کنٹریز جو ہے آلموسٹ 7 ٹریلین کے اراؤنڈ جو ہے وہ سوورن فورن فنڈ کے نام سے, وہ لوگ جو ہے سوورن فنڈ کے نام سے امریکہ میں انہوں نے پیسہ اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے, ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی ان کی اکنامی میں 7 ٹریلین ہم انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں وہاں پر. اور ابھی ان حکمرانوں نے, آپ نے سنا ہی ہے کہ ٹرمپ کا جو وزٹ ابھی آیا ہے, اس ٹرمپ کی وزٹ کے لیے سعودی عرب نے, اس نے 500 کی بات کی تھی بلین کی ٹرمپ نے, اور انہوں نے بڑھ کر شاہ سے بڑھ کر وفادار کی بات کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں 500 نہیں, ہم تو 1000 بلین آپ کے انویسٹ کریں گے. یو ای سے بات کی تو یو ای نے کہا 1.3 ٹریلین آپ کے انویسٹ کریں گے ڈالر کو. یہ ہیں وہ خائن حکمراں, یا خیانت کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. یہ ریجیمز ویک ہیں. سو جب آپ ایسے اعلانات بھی کرتے ہیں اور آپ کی ول ہے اور آپ کی انٹینشن ہے, تو لٹرلی یہ آپ کے لیے سارے راستے بنیں گے. آپ کو بس امیجنیشن کرنے کی ضرورت ہے. ان سارے بارڈر سے ہٹ کر, یہ ساری انسلیومنٹ والی تھنکنگ سے ہٹ کر آپ امیجن کریں گے, لٹرلی آپ کو نظر آئے گا دیر از ہول لاٹ آف اپرچونٹی کہ آپ فلسطین کو بڑے ایزیلی آزاد کر سکیں. تو چلیں کوئکلی میں ڈالنا چاہتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا ریجیمز یا ممالک, یہ بڑے موٹے موٹے سے لفظ ہیں. کیا قطر ایک ملک ہے؟ کیا یو اے ای ایک ملک ہے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ ٹوٹل دیکھیں جو یو اے ای کی ٹوٹل آرمی کی تعداد کتنی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کراچی پولیس کی تعداد نکال لیں, 40,000 ان کی ٹوٹل آرمی کی تعداد ہے, کراچی پولیس کی تعداد 60,000 ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو مطلب جو ایکٹیو فائٹنگ فورس ہے ان میں سے قطر کی 12,500 ان کی ٹوٹل ایکٹیو فائٹنگ فورس ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ کوئی فوج ہے؟ یہ بیسیکلی وہ ادارے ہیں جو کہ حکمرانوں کو بچا رہے ہیں اپنے عوام سے, یہ ان کے ایک بفر زون کے طور پہ کام کرتے ہیں. یہ مطلب عراق جب کویت میں داخل ہوا, عراق کو آدھا گھنٹہ لگا کویت کو فتح کرنے میں, اور اس آدھے گھنٹے کی ریزن یہ تھی کہ عراقی ٹینک جو کویت کے صدارتی محل تک پہنچے تھے اس میں ان کو آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا. ورنہ جیسے ہی عراقی فوجیں داخل ہوئی تھی کویت کے اندر, کویت سے 2 ہیلی کاپٹر اڑے اور کویت کی آلے سب جو فیملی تھی وہ ساری اڑ کے کویت سے باہر جا چکی تھی. جس سے آپ نے ذکر کیا نا, ان کے بچے بھی باہر ہوتے ہیں, ان کی دولت بھی باہر ہوتی ہے. تو ان کا یہی ہے, جس دن کوئی اسلامی قیادت اٹھی ان کی طرف آئی, انہوں نے جہاز میں بیٹھنا ہے اور نکل جانا ہے وہاں سے, پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں. یہ کوئی جنگیں لڑنے والی قوم نہیں ہے, یہ عیاشی کرنے کے لیے وہاں بیٹھے. سو یہ ان کی حقیقت ہے. تو ہم جس طرح سے ان کو پرسیو کر رہے ہیں جیسے ممالک ہیں بہت بڑے, کوئی آپ ان ممالک میں جانے کے لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. مسلمانوں کی, پاکستان کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں, ان کی آرمی اسٹرین کون کرتا ہے؟ پاکستان. ابھی بھی وہ جو 40 ملکوں کا اتحاد بنا ہوا ہے جو کہ ملٹری الائنس جو یمن میں مسلمان ممالک کا, ٹھیک ہے, اس کی سربراہی ایک مسلمان پاکستان کا جنرل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کر سکتا ہے یا ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, صرف ویژن کا مسئلہ ہے, ورنہ ہم یہ کام دنوں میں کر سکتے ہیں. زبردست بات ہو گئی. اچھا سر جی, ٹائم کیونکہ بڑا تیزی سے آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں جلدی سے مختصر کچھ اور بھی ٹاپکس ہیں میں چاہ رہا ہوں اس میں کور کر سکوں. ایک مختصر سی اگر اس پہ بھی بات کر سکیں کہ ایک اور بھی خدشہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے, موو کریں گے, تو امریکہ آپ کی طرف واپسی آ جائے گا, امریکہ آپ پہ اٹیک کر دے گا. تو ایک خدشہ یہ بھی ہے جو میرے خیال میں بہت ڈومیننٹ نہیں ہے, لیکن بہرکیف یہ ایک آئیڈیا, اگر مختصر سا اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں تو یہ بھی ایک بات میں چاہ رہا ہوں کور کر لیں. بالکل. اس پہ دیکھیں, اس کا جواب جو ہے نا وہ خود امریکنس دے چکے ہیں, اور وہ 2002 میں جو ہے وہ دے چکے ہیں. 2002 میں جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے وہ ایک وار سیمولیشن ہوئی تھی. یعنی کہ وار سیمولیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو ایک فوج ہوتی ہے وہ ایک وار گیمنگ کرتی ہے, ایک سیمولیشن, یعنی کہ اسی ٹائپ کا ایک وار ٹائپ سینیریو بناتی ہے جس میں وہ اپنی فوج کو 2 حصوں میں توڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی ایک ایکسرسائز جو ہے وہ ملینیم چیلنج کے نام سے جو ہے وہ 2002 میں امریکہ نے کی تھی, جس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ نے اس طرح کا ایک سینیریو پرسیو کیا تھا کہ جس میں ایک طرف امریکن فوج ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کوئی بھی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کی جو ہے وہ فوج ہے جس کے پاس جو ہے وہ لو اکوپمنٹس ہیں, لو ٹیکنالوجی والی اکوپمنٹس ہیں, اور لو یعنی کہ ٹریننگ والی جو ہے وہ فوج ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا جو ہے وہ انہوں نے, یعنی کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری, دوسری طرف ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری, اور خود دوسری طرف جو امریکن جو ہے وہ آرمی موجود ہے. تو اس طرح کی ایک وار سیمولیشن کریٹ کر کے جب انہوں نے اس کو پریکٹس کرنا شروع کیا, تو 10 منٹ کے اندر, صرف 10 منٹس کے اندر وہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کی جو فوج تھی اس نے امریکن
نیوی کے 19 جہاز انکلوڈنگ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ ڈبو کے جو ہے وہ غرق کر دی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا ایک پورا لنک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ شیئر کروں گا تاکہ آپ ضرور یار, یہ تو آپ نے بڑے زبردست یہ ہاں ٹھیک ہے. اب اس کی تفصیلات کیا تھی وہ ظاہر سی بات ہے, وہ لوگ جو ہے وہ اس لنک میں جو ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں, تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں وہی والی بات ہے کہ فوج جنگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح نہیں دیکھا جاتا, یعنی کہ لوگ وہی والی بات کہ اس طرح کی کچھ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ موجود ہیں جو ایک اس طرح کی گلومی پکچر جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں اور کاغذ کے اوپر جو ہے وہ جنگیں لڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاغذ کے اندر ان کی اتنی ٹیکنالوجی, ہماری اتنی ٹیکنالوجی ہے, ان کے اتنے فوجی, ہمارے اتنے فوجی ہیں, نکے سے نکے بٹھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پاس میں, جو ہے وہ کاغذ کے اوپر جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کاغذ کے اوپر جو ہے وہ جنگیں جو ہے وہ نہیں لڑی جاتی. تو کیونکہ اگر کاغذوں کے اوپر جنگیں لڑنی ہوتی تو پھر پاکستان نے ابھی رافیل طیارے جو ہے وہ نہیں گرائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, رافیل طیارے کی ٹیکنالوجی اور چائنیز جہازوں کی ٹیکنالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا, تو کاغذوں پر کبھی بھی جو ہے وہ جنگیں جو ہے وہ نہیں لڑی جاتی. تو خیر, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ اگر ہم امریکن کی جو ایک فوج کا جو ایک پورا جو حوا بنایا ہوا ہے, اگر ہم اس کی پوری اوور آل تاریخ دیکھیں ویسے چائنیز والی جو جیٹس ہیں نا, اس پہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ بہرکیف ایڈوانس ہی ہیں جو کہ انڈر اسٹیمیٹ کیے جا رہے تھے وہاں پر. تو وہ تو ایک ایسی, میں نے کہا ابھی ریسنٹ جو میں پڑھتے ہوئے میں بھی سمجھ رہا شاید وہ ہیں, لیکن بہرکیف یہ بات صحیح ہے کہ اصل میں جنگیں وہ جہاز تھوڑی جتواتے ہیں آپ کو, آبویسلی لاسٹ مین اسٹینڈنگ, ول پاور, سولجرس یہ آپ کے ہیں جو کہ چیز کرتی ہیں. جی, پاکستان میں جو آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا بیسیکلی کہ ان کے پاس اتنے جہاز ہیں, ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے جہاز چائنا سے لڑنے کے لیے بھی ان کے جو اروناچل پردیش اوپر ہے وہاں بھی ڈپلائڈ ہیں, ان کے جہاز بنگلہ دیش کے اوپر بھی ڈپلائڈ ہیں, ان کے جہاز جو ہیں وہ 7 سسٹر کے اندر بھی ان کو مسئلے چل رہے ہیں وہاں بھی ہیں. تو وہ ریئلائز نہیں کرتے, اس لیے وہ صرف اتنے جہاز, ان کے اتنے جہاز میں ہم نہیں لڑ سکتے. جلدی سے میں چاہ رہا ہوں اس کو ذرا ایڈریس کر لیں امریکہ. پھر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں نا, اب امریکہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا اس کا جو اس کے کیا کہیں گے اس کی چھاتی پہ جو سب سے بڑا تمغہ ہے وہ ورلڈ وار 2 کا ہے, کہ ورلڈ وار 2 اس نے جو ہے وہ جتوائی, جس کے بعد سے وہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح بن کر جو ہے وہ نکلا. ایون اگر آپ ورلڈ وار 2 کو بھی دیکھیں تو ورلڈ وار 2 میں بھی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ جو یعنی کہ جاپان کو جیسے شکست ہوئی ہے, تو جاپانیوں کو اصل مار تو جو ہے وہ یا تو ہندوستانی فوجیوں سے پڑی ہے برما کے محاذ پر, یا چائنیز کے ہاتھوں پڑی ہے چائنا کے اندر. ٹھیک ہے نا, تو آدھے سے زیادہ جاپانی کو جو مار پڑی ہے وہ تو یہاں کے لوگوں سے پڑی ہے. ٹھیک ہے نا, آخر میں چونکہ ایٹم بم جو ہے وہ امریکہ نے گرایا تھا تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے اپنے آپ کو فاتح جو ہے وہ ڈکلیئر کر ہوتا ہے. یہی معاملہ جرمنی کا ہے کہ جرمنی کی 80% فوج جو ہے وہ رشیا میں ماری گئی ہے, اور وہ بھی رشین فوج کے ہاتھوں نہیں بلکہ رشیا کی سردی کے ہاتھوں جو ہے وہ ماری گئی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن چونکہ وہی والی بات کہ آخر میں چونکہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ داخل ہو گیا تھا تو اس کو جو ہے وہ امریکہ اپنے آپ کو فاتح کے طور پر جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہی والی بات کہ ایون ورلڈ وار 2 جو ہے وہ امریکہ کی وجہ سے نہیں جیتے تھے. ٹھیک ہے نا, اس جنگ کی محرکات جو ہے وہ کچھ اور تھے. ورلڈ وار 2 کے بعد اگر ہم دیکھیں, کوریا کی جنگ میں امریکہ کو شکست ہوئی, ویتنام کی جنگ میں امریکہ کو شکست ہوئی, عراق افغانستان کی جنگوں میں جو ہے وہ امریکہ کو شکست ہوئی. یعنی کہ ان تمام جنگوں میں جو ہے وہ پہلی بات ایک تو امریکہ جب جس جنگ میں داخل ہوتا ہے وہ کبھی بھی اکیلا داخل نہیں ہوتا, کبھی بھی سولو جو ہے وہ پلیئر کے طور پر جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا, بلکہ وہ پوری بارات لے کر اور پورے ارد گرد کے ممالک کو اتحادی بنا کر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے. اتحادیوں کے باوجود امریکہ کو جو ہے وہ کوریا میں شکست ہوئی, ویتنام میں شکست ہوئی, عراق اور افغانستان میں شکست ہوئی. جو ایک واحد فتح ہے جو کہ 91 کی گلف وار کی تھی, اس وہی والی بات کہ اس جنگ میں بھی جو امریکہ کو فتح ہوئی وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ارد گرد کے سارے عرب ممالک جو تھے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, اگر وہ عرب ممالک نہیں ہوتے تو امریکہ جیتنا تو دور کی بات ہے, جنگ میں داخل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد عراق اور افغانستان کی اگر ہم جنگیں دیکھ لیں تو یہاں تو ارد گرد کے عرب ممالک ہونے کے باوجود, ان کی فل لاجسٹک سپورٹ ہونے کے باوجود جو ہے وہ امریکہ کو عراق اور افغانستان سے جو ہے وہ ہزیمت اٹھا کے جو ہے وہ نکلنا پڑا. تو یہ جو ایک ہوا جو کریٹ کیا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, وغیرہ وغیرہ کر دے گا, امریکہ سیریا میں داخل نہیں ہو سکتا. سیریا میں کہا کچھ ہو گیا تھا کہ امریکہ جو ہے اس نے وہاں پر ان کی کتنی یعنی کہ جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی, انہوں نے بولا کہ نہیں جی ہم بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ اتاریں گے, ہم اپنے فوجیوں کو جو ہے وہ نہیں بھیجیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس جو اس میں بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جنگیں جو ہے وہ کاغذوں پر جو ہے وہ نہیں لڑی جاتی. اور پھر اسی طریقے سے بس 2 پوائنٹ اور بھی تھے اس میں کہ دیکھیں ہم دیکھیں کہ امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا تو اسی زمانے میں جو ہے وہ امریکہ کے اسپوکس پرسن سے پوچھا گیا کہ آپ نے عراق پر تو حملہ کر دیا, کہ اب آپ نارتھ کوریا پر بھی حملہ کریں گے؟ تو امریکن آفیشل نے بولا کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ نارتھ کوریا کے پاس ایٹم بم ہے. ٹھیک ہے نا, امریکہ کو پتا تھا کہ عراق کے پاس ویپن اور ماس ڈسٹرکشن نہیں ہے. اس اطمینان کے بعد امریکہ جو ہے وہ گیا تھا. اگر عراق کے پاس ویپن اور ماس ڈسٹرکشن ہوتے
تو امریکہ نہیں جاتا. تو امریکہ کو چونکہ پتا ہے کہ نارتھ کوریا کے پاس ایٹم بم ہے, اس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ نارتھ کوریا پہ اس نے آج تک جو ہے اسی ماس ویپنز اور ڈسٹرکشن ہی کا تھا جس کے لیے وہ لوگ وہاں گئے. جی بالکل. پھر اسی طریقے سے درمیان میں جو ہے وہ ایک زمانے میں جب یہ سلالہ چیک پوسٹ اور اس طرح کے واقعات ہوئے تھے تو اس زمانے میں جو ہے وہ امریکہ کے پاکستان سے جب تعلقات بظاہر جو ہے وہ کشیدہ جو ہے وہ دکھائے جا رہے تھے, تو اس زمانے میں بھی جو ہے وہ یہ ایک ڈسکشن ہوئی تھی, اور یعنی امریکن آفیشل سے پوچھا گیا کہ جی کیا آپ پاکستان پر اٹیک کریں گے. تو اس وقت بھی جو ہے وہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے جو آفیشل تھے اس نے بولا تھا کہ ہم نے اس بارے میں سوچا, لیکن پھر جب ہم نے اس بات کا ادراک کیا کہ پاکستان کے پاس درجنوں کی تعداد میں جو ہے وہ ایٹم بم موجود ہیں, تو کوئی بھی شخص جو پاکستان پر حملہ کرنے کے متعلق سوچے اس کو اپنا دماغ کا علاج کروانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تباہ کرنے جائیں گے, فلسطین کی آزادی کے لیے جائیں گے تو امریکہ ہمارے اوپر حملہ کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو امریکنز خود یہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کا دماغی علاج کرانے کی ضرورت ہے. لیکن وہی والی بات کہ ہمارے یہاں حسن الیاس ٹائپ کے جو ہے وہ غامدی کے دماغ ٹائپ کے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں جو کاغذوں پر جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ کریٹ کر کے جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی علاج یہاں کرانے کی ضرورت ہے, وہاں نہیں, کیونکہ ہم یہ اس سے مایوب ہیں. اچھا میں اگلی اس پہ آ رہا ہوں ٹاپک پہ, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ بیچ میں کافی ایونٹس ہو گئے جب ہم نے پوڈ کاسٹ ابھی کی ہے, اور ہم بھی کافی کچھ کہتے ہیں وہ جمع ہوئی ہوئی چیزیں وہ ساری نکال رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم کی وجہ سے. تو کچھ سوالات میں ہی شاید ہمارا زیادہ ٹائم لگ گیا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اور بھی اہم سوالات ہیں جو اس موضوع سے کر سکیں. اور وہ ایک ٹاپک یہ بھی آتا ہے نا کہ جو میں نے بات کی کہ پریکٹیکلٹی کے پرسپیکٹو سے لوگوں کا, تو ون آف دا کی ٹاپکس از آلسو کہ اگر آپ فلسطین بھیجنے کی بات کرتے ہیں تو پھر انڈیا آپ کے برابر میں ایک ہوسٹائل نیشن ہے, اور ابھی ہم نے دیکھ بھی لیا کتنا ہوسٹائل ہے. اور وہ ہوسٹائل صرف یہ نہیں کہ جنگ لڑ رہا ہے, بلکہ اس نے اپنی پبلک کو بھی اب ایسا ہی کر دیا, ایک وار ہسٹیریا ٹائپ پہ اس نے بلڈ کیا وہاں پر اپنے نیشن کو. تو ایک ایسی اگر آپ کے پاس ایک ہوسٹائل نیشن ہے, اینیمی اسٹیٹ آپ کے بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہے آپ کے, اور آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ وہاں کھڑی ہوئی ہے, تو آپ اگر یہاں سے نکل کے فلسطین جائیں گے تو دیر از این اپرچونیٹی فار دیم, دے ول اٹیک یو ڈائریکٹلی. جبکہ ابھی آپ کسی اور محاذ پہ نہیں ہے تب بھی وہ آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو جب آپ فلسطین پہ نکلیں گے دے ول سی دس ایز این کلیئر اپرچونیٹی کہ آپ پہ اٹیک کر دیں وہاں. تو اب یہ پریکٹیکل لمیٹیشن پاکستان کے سیناریو میں اگر میں بات کروں تو نظر آتی ہے لوگوں کو. اس کو کیسے ہم دیکھتے ہیں؟ اگر ہمیں الاقصی پہ بھیجنا ہی ہے, فوجیں روانہ کرنی ہے, تو کیسے کر سکتے ہیں جب یہاں انڈیا موجود ہے؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. دیکھیں اس میں کوئی والی بات کہ الحمدللہ یعنی کہ میں تو کبھی کبھار دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان انڈیا کی جو صورتحال ہوئی اس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پر دکھایا جو کاغذوں پر جنگ لڑنے کے بڑے شوقین لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نا ایسے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ پوری صورتحال جو ہے وہ کریٹ کی تھی. اور میرے خیال سے جو لوگ واقعی میں جو تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں, عقل رکھتے ہیں, ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ جنگیں جو ہے وہ کبھی بھی کاغذوں پر جو ہے وہ نہیں لڑی جاتی. کیونکہ وہی والی بات کہ اگر کاغذوں پر جنگیں لڑنی ہوتی تو انڈیا تو جو ہے وہ پھر فاتح ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے کبھی ان کے رافیل طیارے جو ہے وہ نہیں گرائے ہوتے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت انڈیا کی جو ہے اگر ہم صورتحال دیکھیں, کیونکہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ ہمیں حقیقت کو دیکھنی چاہیے, حقیقت کا بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, ہم انڈیا کی ذرا حقیقت کا صرف ایک رخ کیوں دیکھیں, انڈیا کی حقیقت کا ہم ہولسٹک جو ہے وہ پکچر دیکھیں. تو سب سے پہلے اگر میں انڈیا کی اکانومی کی بات کروں, کیونکہ سب سے زیادہ اسی چیز کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جی انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ بڑی زبردست ہے اور یہ سب چیزیں ہیں. انڈیا کا اپنا ہی ایک اخبار ہے دی وائر کے نام سے, ٹھیک ہے نا, بڑا وہاں کا ایک کریڈیبل اخبار ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ایک رپورٹ آئی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ انڈیا کو وہ کہتے ہیں کہ دیر آر 3 انڈیاز. ٹھیک ہے نا. ایک انڈیا وہ ہے جو کہ 0.5% آف انڈیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ سنگاپور ہے, جس کو وہ کہتے ہیں کہ سنگاپور ہے. دوسرا انڈیا وہ ہے جو کہ 6 سے 7% ہے, جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ انڈونیشیا ہے. اور جو تیسرا انڈیا ہے جو کہ 92 سے 93% انڈیا ہے, یہ وہ انڈیا ہے جو کہ سب سہارا افریقہ جیسا جو ہے وہ انڈیا ہے. یعنی کہ 92 سے 93% انڈیا کی جو پاپولیشن ہے, ان کی جو حالات ہیں, اس کی جو صورتحال ہے, ان کی جو اکانومی ہے, وہ بالکل ایسی ہے جیسے سب سہارن افریقن جیسی اکانومی کی جو ہے وہ صورتحال ہے. اب 1.5 ارب کی آبادی میں سے 92-93% آبادی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی آبادی ہے جس کی صورتحال جو ہے وہ سب سہارن افریقہ جیسی ہے. تو وہی والی بات کہ ہمارے یہاں چونکہ وہ امبانی کے بچے کی شادی کی جو ہے وہ تصویریں دکھا کے جو ہے وہ اس طرح گلومی پکچر دکھائی جاتی ہے کہ جیسے پوری انڈیا میں جو ہے نا وہ ہر باپ اپنے بچے کی شادی میں اسی طرح کی جو ہے نا وہ کچھ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے, جبکہ اصل صورتحال جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ مختلف ہے. پھر اسی طریقے سے اگر ہم انڈیا کی آرمی, ان کی ملٹری کیپیبلٹیز کی اگر ہم بات کریں تو ایئر فورس کی تو جو صورتحال ہے وہ تو ہمارے سامنے ابھی ظاہر ہو چکی ہے. جو ان کی آرمی کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں انڈیا میں ابھی 2022 کے اندر جو ہے نا ان کی ایک نئی ریکروٹمنٹ پالیسی آئی تھی انڈین آرمی کے اندر, جس کو وہ اگنی ویر اسکیم جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں.
اس اگنی ویر اسکیم کے تحت اس وقت کرنٹلی یعنی کہ انڈیا کی یہ صورتحال ہے کہ وہ 1 لاکھ فوجیوں کی جو ہے وہاں پر قلت ہے، شارٹیج ہے، ٹھیک ہے نا، 92 سے 93,000 سپاہیوں کی اور 7 سے 8,000 آفیسرس کی جو ہے وہ کمی ہے. یہ ابھی ان کی ریسنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ 3 سال کے اندر اس اگنی ویر اسکیم کے نتیجے میں، اس ریکروٹمنٹ پالیسی کے نتیجے میں انڈین آرمی جو ہے وہ 1 لاکھ فوجیوں کی شارٹیج کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. اور وہاں کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ مسلسل چیخ رہے ہیں کہ آپ اس پالیسی کو بند کریں، ریورس کریں، انڈو کریں، کیونکہ اگر یہ پالیسی کنٹینیو رہی تو آنے والے سالوں میں یہ 1 لاکھ کا جو گیپ ہے یہ 2 لاکھ اور 3 لاکھ اور یہ بڑھتا چلا جائے گا. اب یہ بات اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ دیکھیں جب فوج میں جب قلت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ فوج ہے اس کے اوپر برڈن جو ہے وہ زیادہ پڑا ہے، آپ کی جو ایگزسٹنگ کیڈرز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ برڈن زیادہ پڑا ہے، وہ اوور اسٹریچ ہو رہے ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اس چیز کو جو ہے وہ انڈین آرمی جو ہے وہ فیس کر رہی ہے. پھر اس کے بعد وہی والی بات جو تھوڑی دیر پہلے آغا بھائی جو بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم اس چیز کو کیوں دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ صرف پورا کا پورا اس کا فوکس صرف پاکستان پر ہے. انڈیا جو ہے اس نے چائنا کے اوپر جو ہے اس نے بھی وہاں پر بھی آرمی لگانی ہے. اس کا پورا جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ بنگلہ دیش کی جو صورتحال اب وہاں پہ ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس نے وہاں پر بھی فوج جو ہے وہ رکھنی. بائی دا وے ابھی بنگلہ دیش کے اندر جو ہے جو ان کا جو علاقہ ہے جو کہ سلیگوری کوریڈور جو ان کا چکن نیک والا علاقہ ہے انڈیا اور بنگلہ جو دیش 7 سسٹر اسٹیٹ کی جو بات کر اسٹیٹس کو جو جوڑتا ہے، وہاں پر بنگلہ دیش جو ہے وہ اب چائنا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک ایئر بیس بنا رہا ہے. اور اس میں یہ تک خبریں موجود ہیں کہ اس میں پاکستان کی بھی ایک سب کانٹریکٹر کمپنی جو ہے وہ اس ایئر بیس کی کنسٹرکشن کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی یعنی کہ اس میں ٹھیکہ جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پھر بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر بھی پروکیور کرنے کی جو ہے وہ یہ ڈسکشن بھی چل رہی ہے. اب ظاہر بات ہے جب JF-17 تھنڈر جائے گا تو پاکستان ایئر فورس کے یعنی ایکسپرٹس بھی جائیں گے اس کی ٹریننگ کے لیے اور اس کی جو بھی یعنی کہ کچھ مینٹیننس اور ان سب چیزوں کے لیے یعنی کہ ایک کولیبریشن ہوتی ہے. صرف طیارے تو نہیں دیے جاتے، ساتھ میں جو ہے وہ ایک باقی ٹیکنیکل کولیبریشن بھی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی پریزنس ہوگی بنگلہ دیش کے اندر. یعنی کہ اب انڈیا کے اندر یعنی کہ وہی والی بات ہمیں جو ہے وہ یہاں پر انڈیا کا نام لے کر جو ہے وہ ڈرایا جاتا ہے، جبکہ آپ انڈیا کی اپنے اخبار تو دیکھیں کہ انڈیا کے اپنے اخباروں میں کیا ڈسکشن ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک طرف سے ہمیں پاکستان نے پھنسا کے رکھا ہے، دوسری طرف بنگلہ دیش چائنا نے ہمیں پھنسا کے رکھا ہے، تیسری طرف جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. ہر طرف سے تینوں طرف سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں پھنساتا جو ہے وہ چلا جا رہا ہے. ان کی ملٹری کیپیبلٹیز، ایئر فورس جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بھرکس نکل گیا، جنازہ نکل گیا. ابھی ان کی جو آرمی ہے اس کے اوپر وہ اوور برڈن ہوئی ہوئی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد وہی والی بات کہ انڈیا کے اپنے اندر جو وہ جتنی سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ صرف کشمیر کی نہیں ہے، وہ خالستانیوں کی بھی ہے، وہ نکسلز کی بھی ہے، وہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے. تو انڈیا اپنے آپ میں اتنا زیادہ جو ہے وہ انگیجڈ ہے کہ یہ سمجھنا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کر دے گا اگر ہم اسرائیل کی طرف جو ہے جاتے ہیں، فلسطین آزاد کرانے جاتے ہیں. تو پہلی بات وہی والی بات کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پوری کی پوری فوج بھیج دیں، ٹھیک ہے، ایک مکار دشمن ہے، اس مکار دشمن کی طرف سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ آپ صرف 10% آف دا آرمی، 10% آف ایئر فورس صرف یہ بھیج دیں تو یہ بھی کافی ہے فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے. آپ اپنی 90% فوج رکھیں اس مکار دشمن سے نمبردار ہونے کے لیے. اور وہی والی بات کہ وہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ ابھی موجودہ ٹینشن نے جو ہے وہ ثابت بھی کر دیا کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ایک مخلص کی عادت ہوتی ہے تو ہم ہوں گے جو کہ آگے بڑھ رہے ہوں گے اور سری نگر سمیت دلی پر جو ہے وہ اپنا جھنڈا لہرا رہے ہوں گے. زبردست بات ہو گئی، زبردست ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں ایک پوائنٹ جو اور آخری میرے ذہن میں ایک رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں وہاں الیکسا کی بات بھی کر رہے ہیں تو بھیجنے کی، تو اس میں ایک پوائنٹ یہ رہ جاتا ہے کہ چلیں انڈیا کو بھی کسی طرح آپ نے بڑے ایک اچھا نقشہ کھینچا وہاں پر، کیونکہ ہم ہمیشہ دشمن کی اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں، کبھی اس کی ویکنس کو دیکھتے ہی نہیں، اور اپنی ویکنس پہ ہی ہم زیادہ شور مچاتے ہیں اور اپنی ویکنس کو لے کر ہی ہم ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی میں سوچتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کبھی دشمن کو ہم دیکھتے ہی نہیں. تو وہ تو بڑا اچھا آپ نے اس میں نقشہ کھینچا. لیکن اپنی اگر ویکنس کی بات کروں تو کوئی قوم جو لڑنے کی بات کرے، باہر افواج بھیجنے کی، انٹرنلی تو کچھ اسٹیبلٹی ہو. انٹرنل حالات پاکستان کے لیے اگر قوم متحد ہی نہیں ہے، یعنی بلوچستان کی آپ حالات لے لیں، وہاں انسرجنسی ہے، KPK میں شروع ہو چکی ہے، وہاں پر انسرجنسیز ان اے ٹرائبل بیلٹ میں ہیں، اور وہاں پر انسرجنسیز کے علاوہ ایک ریزنٹمنٹ بھی پیدا ہو رہی ہے. تو اب ایسی صورت میں آپ اتنا بڑا محاذ کھولنے کی جب بات کرتے ہیں تو اگر لوگ قومیں ایک نہ ہو تو اس محاذ کو کیسے کھولیں گے؟ یہ تو ایک بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ان اے وے ہوگا جب آپ کھولنے کی بات کریں اور لوگ ہی انٹرنل ایک نہ ہو. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چاہوں گا پچھلے سوال پہ تھوڑا سا کامنٹ کر لوں اور اس کے بعد پھر اس پہ بالکل آنا چاہوں گا. دیکھیں میں زیادہ لمبا کامنٹ نہیں کرتا، میں اس میں بہت ساری ڈسکشنز آ سکتی ہیں اور میں نے کہا نا وہ دماغی گرہیں کھولنے والی بات ہے.
اتنا مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس. جو ٹرائبلز میں کتنی بڑی افغانستان اور پاکستان کے ٹرائبلز میں کتنی بڑی ٹرینڈ آرمی بیٹھی ہوئی ہے جو 30 ملکوں کی آرمی سے لڑ چکی ہے. کیا ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا ابھی تک؟ بہت سارے آپشنز ہیں. میں اس کو ڈسکس ابھی نہیں کرنا چاہ رہا. میں صرف ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو سمپل سے. میں نے کہا دماغ جب تک ہمارے نہیں کھلیں گے ہمیں کوئی اصل میں ہم ریالٹی کو جو بات کرتے ہیں نا کہ آپ ریالٹی کو دیکھیں, حقیقت کو سمجھیے. حقیقت کی بات نہیں ہو رہی تھی, یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹس کو کی. کیونکہ اگر یہ حقیقت کو دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ اس وقت امریکہ کتنا کمزور ہو چکا ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی. اس نے سارے اپنے اتحادی کھو دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو نظر آتا ہے کہ یار یہ تو موقع ہے کہ امریکہ کے خلاف جایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ چونکہ حقیقت کی بات نہیں کر رہے ہوتے, یہ بات کر رہے ہیں اسٹیٹس کو کی کہ اسٹیٹس کو رہا ہے. میں ایک سمپل سی جو ایگزامپل ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ فلسطین کی طرف جانے کے لیے انڈیا آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے تو دین ایلیمینیٹ دس پرابلم. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جو جزیرۃ العرب کو اپنے اسلام کے جھنڈے کے نیچے لانا تھا, قریش سب سے بڑی پاور تھی اس علاقے کی, اور قریش جو تھے ان کے کچھ الائز تھے اس علاقے میں. بدو ٹرائبس بھی تھے جو ان کے ساتھ کبھی مل جاتے تھے, کبھی ہمارے ساتھ مل جاتے تھے. جو خیبر کے یہود تھے وہ بھرے ہوئے تھے, غصے میں بھرے پڑے تھے اور پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے, اور غزوہ خندق انہوں نے کر کے بھی دکھایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے جو خیبر تھا اس کو فتح کیا, خیبر کے یہود کے ایشو کو سولو کیا, اور اس کے بعد اسلام کی کال کو لے کے ہم مکہ پہ گئے. مکہ جو ہم نے اس کو فتح کیا, اس کے بعد ہم نے طائف کو فتح کیا. پورا جزیرۃ العرب جو تھا وہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا. لیکن چونکہ آج ہم نے نیشن اسٹیٹ کو مقدس مان لیا تو ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے ساتھ میں جو خیبر ہے ہم نے اس خیبر کو فتح کرنا ہے. ہم کہ خیبر تو ایگزسٹ کرے گا, اس کو تو ہم نے خود بچا کے رکھنا ہے. یہ جو مکہ ہے اس کو تو یہ مشرکین مکہ کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. ان کے درمیان رہتے ہوئے ہم پوری دنیا میں پہنچے ہو ہی نہیں سکتا. تو ہماری تو اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ایشو ہے, ہمارے پاس بہترین اپرچونٹی اس دن آج کے دن بھی موجود ہے. ہم فلسطین کو علیحدہ کریں, ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی پانی کے مسئلوں کا ان سے چھٹکارا مل گیا. آج ہم جاتے ہیں کشمیر کو آزاد کرائیں, پاکستان آرمی کشمیر کو آزاد کرائے, اور یہ کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھ لیا, میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا. اس کو آزاد کرائیں, آپ کے پاس نیوکلیر ویپنز پڑے ہوئے ہیں. جسٹ آپ کے ایکشنز بتا دیں گے کشمیر کو آزاد کرانا انڈیا کو کہ ہم سیریس ہیں, ہم وہ پہلے والی چیز نہیں ہے کہ ہم خود ان کا دفاع کر رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی تو ہم انڈیا میں بھی آئیں گے, بالکل آئیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سب بات ہوئی, بھائی نے بھی بات کی کہ اپنی آرمیز میں ہمیں پوری آرمی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے جو پہلے دفعہ کشمیر 1948 میں آزاد کرایا تھا, آرمی ساری آرمی یوٹیلائز ہی کی تھی. ہم نے اسی ٹرائبل ایریا سے یہ جو پورے جنگجو علاقے ہیں یہاں سے لوگ لیے, آرمی کی قیادت میں لی, اور ہم نے جا کے پورا آدھا کشمیر آزاد کرا لیا. انفیکٹ ہم تو سری نگر تک پہنچ چکے تھے. اگر یونائٹڈ نیشن نہ آتا تو کشمیر انڈیا کے پاس ہوتا ہی نہ. تو اگر ہمیں مسئلہ نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو مسئلے کو ختم کریں. یہ واحد سولوشن ہے. زبردست بات ہو گئی, بہت زبردست بات ہو گئی. اچھا, اور اس مسئلے کی جیسے آپ نے بات کی اور بیچ میں ایک اشارتاً بھی ایک ذکر رہا, تو میں چاہوں گا کہ اب آخری جو ہم ڈسکشن کی طرف جا رہے ہوں تو اس پہ جو ایک سلوشن, ایک کمپریہنسو سلوشن ہے, وہ کیا ہم بات کر سکتے ہیں. ایک تو وتھ اقصیٰ کے پرسپیکٹو میں آپ نے بات کی فوج کی موبلائزیشن, کچھ قیادتوں کے اوپر میں بھی آپ نے ذکر کیا. تو واٹ از دا ریئل سلوشن جس کی بات کر سکیں, یا کوئی خاص آپ کا لاسٹ کوئی پوائنٹ ہے, کامنٹ ہے. اچھا, تو جو اپنے ڈی اسٹیبلٹی والی بات کی نا, انٹرنل جو ایشو والا ہے, اس پہ چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو آرگیومنٹ آتا ہے نا کہ ہمارے اندر مسئلے ہیں, اتنے ایشوز ہیں. ابھی ریسنٹلی انڈیا پاکستان کا جھگڑا ہوا, کتنے ٹرائبلز تھے جنہوں نے بغاوت کر دی پاکستان کے خلاف, کتنے بلوچ تھے جنہوں نے بغاوت کر دی پاکستان کے خلاف. کوئی بھی نہیں, ایک سنگل واقعہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم امریکہ کی خاطر نہیں, ہم اسلام کی خاطر کھڑے ہوئے تھے. ان کو نظر آیا کہ مسلمان جو ہیں ہندوؤں سے لڑ رہے ہیں, تو وہ جس کو آپ پرابلم گناتے ہیں وہ آپ کی سپورٹ میں تھے, وہ آپ کی ہمدردی میں تھے. اگر کوئی چاہتا بھی تھا, کوئی ایجنٹ تھا بھی, تو وہ لوگوں کو نہیں بہکا سکا, کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہماری سپورٹ میں, ٹھیک ہے. تو ایک تو چیز یہ کہ ہمیں امریکہ کا فرنٹ لائن الائی بنیں گے تو ہم اپنے لوگوں کو اپنا دشمن خود بخود بنائیں گے. ہمیں اس پالیسی کو ابینڈن کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ جو یہ ٹرائبلز ہیں, یہ جو سارا علاقہ ہے, ایون افغانستان کا علاقہ, سینٹرل ایشین کا علاقہ, یہ وہ علاقہ ہے جس کو ہم رول کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنا ویژن بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک چیز تو یہ. دوسرا, یہ آرگیومنٹ امریکہ کے لیے ٹرو کیوں نہیں ہے؟ یہ آرگیومنٹ جو ہے ایون اسرائیل کے لیے ٹرو کیوں نہیں ہے؟ کیا اسرائیل کے اندر جو لڑائی ہے, انسرجنسیز کی جو بات کر رہے ہیں, اسرائیل کے اندر کی جو لڑائی ہے, اگر آپ دیکھیں سارے واقعات اکتوبر سے پہلے اسرائیل کے اندر جوڈیشل ریفارمز کو لے کے فسادات ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. کیا انڈیا کے اندر انسرجنسیز نہیں ہیں؟ کیا انڈیا تو بلکہ ایک ایسا ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جس کی ہر بارڈر پہ ایک فریڈم موومنٹ چل رہی ہے.
وہ تامل ناڈو کا بارڈر ہو، وہ بنگلہ دیش کا بارڈر ہو، وہ چائنا کا بارڈر ہو، وہ پاکستان کا بارڈر ہو، وہ بھوٹان کا بارڈر ہو، نیپال کا بارڈر ہو، وہ اندر کے علاقے ہوں، چاہے وہ حیدرآباد دکن کی بات ہو رہی ہے یا دوسری جو اندر کی ریاستیں جس کو اسٹیبل ریاستیں کہتے ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے فریڈم موومنٹ چل رہی ہے. ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں یا ایسے ملک کے ساتھ، بلکہ انفیکٹ پاکستان ملٹری کے لوگ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے ایک زمانے میں جب پاکستان نے بزی کیا ہوا تھا انڈیا کو ہر بارڈر کے اندر، خالستان کے اندر پورا پنجاب ان کا جو تھا، جب ان کی آدھی زیادہ آرمی جو سکھ ہے اس کو انہوں نے بزی کیا ہوا تھا، تو جو ہمارے ملٹری کے لیڈرز تھے وہ بات کیا کرتے تھے کہ انڈیا کو مارنے کے لیے ہمیں گولی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم انٹرنلی اتنا لڑائیں گے کہ اس کو ختم کر دیں گے. تو یہ جو پرسپشن ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، مسئلے ان کے ساتھ اس سے زیادہ ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، اور جب ہم اسلام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اسلام کو ابینڈن کرتے ہیں، تو ہماری عوام میں اور ہمارے حکمرانوں میں ایک رفٹ کریٹ ہوتا ہے. جس دن ہمارے حکمران اسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ رفٹ ختم ہو جاتا ہے، ہم ایک ہو جاتے ہیں، اور ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، بنیانم مرصوص کی طرح ہم لڑتے ہیں. تو یہی ہماری صورتحال ہوگی. آج ہم فلسطین کے لیے کھڑے ہوں گے، پوری مسلم دنیا ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی. زبردست بات ہو گئی. اسی سے کنیکٹڈ پھر میں وہی چاہوں گا کہ کوئی اگر ایک میسیج ہو جو آڈینس کے لیے ہو سکتا ہے، وہ ایز اے سلوشن کے پرسپیکٹو میں بھی بات ہو سکے، تو جو کوئی آخری اگر میسیج آپ لوگ کا سنگل کوئی تو ضرور اس میں دے سکیں. میں اس میں ایک واقعہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. قرون وسطیٰ کا مسلم اسپین کا خاص طور پر ایک واقعہ ہے، وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس واقعے کی آج کے دور کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ایک زبردست جو ہے وہ ریلیونس جو ہے وہ بنتی ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ یعنی کہ 5ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے، یوں سمجھ لیں 11ویں صدی عیسوی جو ہے، اس زمانے کی جو مسلم اسپین کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ جو مسلم اسپین تھا وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں، سلطنتوں میں جو وہ بٹا ہوا تھا. یعنی کہ غرناطہ ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، قرطبہ ایک الگ چھوٹی سی سلطنت ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہر شہر جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک ریاست اور اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک سلطنت کا جو ہے وہ درجہ جو ہے وہ رکھتی تھی، جس کو وہ طوائف الملوکی جو ہے وہ اس زمانے میں ایک ٹرمنالوجی کے طور پر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. اور یہ تمام جو ریاستیں اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں، یہ آپس میں لڑتے بھی رہتے تھے. اور جب یہ لڑتے تھے تو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑنے کے لیے یہ ارد گرد کی جو اسپین کی جو عیسائی ریاستیں ہوتی تھیں، یہ ان سے جو ہے وہ مدد طلب کیا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور مدد کے لیے جو ہے وہ جب ارد گرد کی عیسائی ریاستوں سے مدد طلب کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں وہ عیسائی ریاستیں مضبوط ہوتی تھیں، وہ خراج لیتی تھیں، ان کی اکانومی بھی مضبوط ہوتی تھی، اور ان کو موقع بھی ملتا تھا، وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ مسلمان ریاستوں کو جو ہے وہ ہڑپ بھی جو ہے وہ کرتے چلے جاتے تھے. تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ کچھ مسلمان ان میں سے جو ریاستوں کے سلطان تھے، ان کو جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا احساس ہوا، کچھ ادراک ہوا کہ یار یہ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی قبریں جو ہے وہ کھود رہے ہیں، اور فائدہ جو ہے وہ عیسائیوں کا ہو رہا ہے. تو پھر وہ جو ہے وہ طے کرتے ہیں کہ جو ہے ہم سب مل کر جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں، متحد ہوتے ہیں اور عیسائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ متحد کیسے ہوں. تو پھر انہوں نے اس زمانے میں شمالی افریقہ کے اندر ایک بہت بڑی مضبوط ایک مسلمان سلطنت تھی، جس کے جو حکمران تھے یوسف بن تاشفین تھے. تو وہ ان کو خط لکھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ ان عیسائی ریاستوں کا جو ہے وہ کلا کما کریں. تو یوسف بن تاشفین جو ہیں وہ ان کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، وہ اسپین پہنچتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ، اور وہ باقی جتنے بھی چھوٹی چھوٹی مسلمان سلطنتیں ہوتی ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ عیسائی جو بادشاہ ہوتا ہے وہاں کا اسپین کا، الفانسو کے نام سے، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے وہ ایک بیٹل آف زلاکا ہے، مارکت الزلاکا، وہاں پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شکست دیتے ہیں، اور ایک بڑی عبرتناک شکست جو ہے وہ دیتے ہیں، جس کے بعد عیسائی ریاستوں کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جاتا ہے. اچھا، ابھی وہ انہوں نے شکست دی ہوتی ہے، لیکن اسی دوران جو ہے وہ پیچھے مراکش سے جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے بچے کا، بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ پھر وہ اس شکست کے بعد، یعنی کہ اس فتح کے بعد، عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد جو ہے وہ پھر واپس جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں مراکش، جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اپنے بچے کی وفات کی وجہ سے. وہ واپس پلٹتے ہی ہیں کہ جو جتنے بھی مسلمان ریاستیں ہوتی ہیں، سلطنتیں ہوتی ہیں نا، یہ پھر دوبارہ کچھ عرصہ گزرتا نہیں ہے، یہ پھر دوبارہ آپس میں جو ہے وہ لڑنے بھڑنے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. جب یہ خبر یوسف بن تاشفین کو پہنچتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے بڑے دکھی ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے ان کو متحد کر کے عیسائیوں کا جو ہے وہ مقابلہ کیا، ابھی جمعہ 8 دن گزرا نہیں ہے، یہ لوگ پھر آپس میں جو ہے وہ لڑنے بھڑنے لگ گئے. اچھا، اب یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس دوران جو ہے اس وقت مسلم دنیا کے ایک بہت بڑے عالم جو ہے وہ ہم تھے، جن کو آج تک جو ہے پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اب حالانکہ امام غزالی جو ہے وہ ادھر تھے، یعنی کہ دمشق میں تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ ادھر شمالی افریقہ مراکش تک پہنچے نہیں تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ دمشق میں بیٹھ کر جو ہے وہ ان کو خبریں تو پہنچ رہی تھیں، مسلم اسپین کی خبریں آ رہی تھیں، شمالی افریقہ کی خبریں آ رہی تھیں، تو وہ وہاں کے حالات سے واقف تھے، ٹھیک ہے نا. وہ جانتے تھے کہ کس طریقے سے مسلم اسپین کے اندر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور عیسائی ریاستوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے.
تو ان کا جو ہے وہ یوسف بن تاشفین کے ساتھ ایک خط و کتابت کا جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، شاگردوں کے ساتھ بھی جو ہے ان کے روابط ہوتے ہیں. تو وہ وہاں سے جو ہے وہ ایک فتویٰ لکھتے ہیں یوسف بن تاشفین کے نام پر، اور وہ فتوے سے زیادہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے حکم نامہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک عالم ہے جو کہ ایک سلطان کو جو ہے وہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر رہا ہے، اور اس کو حکم دے رہا ہے کہ تم جاؤ اور یہ اسپین کے اندر جتنی بھی یہ چھوٹے چھوٹے جو مسلم سلطنتیں اور ریاستیں جو ہیں نا، یہ جو راجواڑے بنے ہوئے ہیں، ان کو تم ختم کرو، ان کی ریاستیں، ان کی سلطنتیں جو ہے وہ ختم کرو، اور ان کو جو ہے وہ اپنے اندر اپنی شمالی افریقہ کی جو تمہاری سلطنت ہے اس کے اندر اپنے ساتھ ضم کرو. کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ آپس میں لڑ کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عیسائی ریاستوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ فتویٰ جو ہے وہ پہنچتا ہے یوسف بن تاشفین کو، تو یوسف بن تاشفین جو ہے وہ پھر دوبارہ جاتے ہیں اسپین کے اندر، وہ تمام چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتوں کو، ریاستوں کو ختم کرتے ہیں، ان کی سلطنتوں کو ختم کرتے ہیں، اور ان سب کو جو ہے وہ اپنے ساتھ مراکش کی اپنی اس جو سلطنت ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ضم کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ عباسی خلیفہ کا جو ہے وہ خطبہ جو ہے وہ جاری کرواتے ہیں. یعنی کہ ظاہر بات ہے یوسف بن تاشفین وہ بھی عباسی خلیفہ کے جو ہے وہ ایک والی ہوتے ہیں، تو وہ اس والی کی حیثیت سے وہاں پر عباسی خلیفہ کا اسپین کے اندر جو ہے وہ پھر خطبہ جو ہے وہ جاری کرواتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے، جو میں وہاں سے کنیکٹیوٹی جو ہے بنانا چاہ رہا تھا، کہ جو تھوڑی دیر پہلے آگا بھائی بات کر رہے تھے نا کہ کویت، قطر، متحدہ عرب امارات، ان سب کی حیثیت آج بالکل ویسی ہی ہے جو کہ اس زمانے کے مسلم اسپین کے سلطنتوں اور چھوٹی ریاستوں کی تھی. ٹھیک ہے کہ یہ کویت جو ہے وہ کیا ایک شہر ہے، ایک شہر پر مبنی ریاست ہے. ٹھیک ہے نا. یہ قطر، یہ بحرین، یہ متحدہ عرب امارات کے جو شیخ ہیں، یہ کیا ہے، سب چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ شہری ریاستیں ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سلطنت اور ممالک کا جو ہے وہ انہوں نے درجہ دیا. یہ بالکل ان کی حیثیت وہی ہے جو کہ مسلم اسپین کے جو ہے وہ ان ریاستوں کی، ان سلطنتوں کی جو ہے وہ حیثیت تھی. اور ٹھیک ہے وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے یا آپس میں لڑ نہیں رہے، لیکن وہ جو ہے وہاں پر وہ لوگ بھی عیسائی ریاستوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے، اور یہ لوگ بھی جو ہے وہی والی بات، جس طرح آپ والی بات کہ 1.4 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے اور 1 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے یہ بھی عیسائی ریاستوں کو فائدہ پہنچائے، یہ بھی یہودی وجود کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کی انویسٹمنٹ کر کے، ان کو اپنے ممالک میں جو ہے وہ دعوتیں دے کر. تو آج جو ضرورت ہے آج کے علماء کی، جو ہم تھوڑی دیر پہلے علماء کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کہ آج ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو زندہ کریں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر چلتے ہوئے اس طرح کا ایک فتویٰ جاری کریں آج کے جو ہے وہ ہماری فوج کے اندر ان مخلص افسران کے نام، کہ وہ اٹھیں اور وہ ان یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی اسلامی جو ہے وہ سلطنتیں جو بنی ہوئی ہیں، مسلم سلطنتیں بنی ہوئی ہیں، شہری ریاستیں بنی ہوئی ہیں، ان کو ختم کریں، خلافت کو قائم کریں، اس دین کو جو ہے وہ نصر عطا کریں، نصرہ عطا کریں، مخلص قیادت کو نصرہ عطا کریں، خلافت کو قائم کریں، اور جتنی بھی چھوٹی ریاستیں ان کو ضم کریں اس ریاست کے اندر، اس خلافت کے اندر، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو جو ہے وہ قائم کریں. اسی میں جو ہے وہ فلسطین کی آزادی ہے، اسی میں کشمیر کی آزادی، اور اسی میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے. زبردست بات ہے. کچھ آپ بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس میں چھوٹا سا ایک چیز میرے خیال سے مجھے یاد آ رہا تھا، بابر کا ایک جو مغل بادشاہ بابر تھا، اس کا ایک قول تھا، اور بڑا امپورٹنٹ ہے اسپیشلی پاکستان کی اور پوری مسلم ورلڈ کے حوالے سے. وہ انہوں نے مطلب ایک قلعے میں تھے، قلعہ بند تھے، باہر دشمن کی فوج لگی ہوئی تھی. تو ان کا جو مشیر تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، ہمارے قلعے کی دیواریں بہت مضبوط ہیں، اور ہم اس قلعے کے اندر راشن بھی ہے، تو ہم محفوظ ہیں اس قلعے کے اندر. تو بابر چونکہ ایک ویژنری لیڈر تھا، تو اس کے جو الفاظ ہیں بڑے قیمتی الفاظ ہیں. میرے خیال سے تمام مسلم حکمرانوں کو اور جرنیلوں کو الفاظ سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا قلعہ مضبوط، ہم محفوظ تب ہوتے ہیں جب میدان جنگ دشمن کی سرزمین ہوتی. تو حقیقت میں اپنی دیواروں کے اوپر یا اپنی چیزوں پہ بات کر کے کہنا کہ ہمارے پاس چونکہ ڈیفنس بہت اچھا ہے تو ہم مضبوط ہیں، یہ حقیقت میں مضبوطی نہیں ہے. مضبوطی تب تھی جب کفار کے علاقے میدان جنگ ہوتے، ہم ان کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہوتے، تب ہم محفوظ ہوا کرتے تھے. تو ضرورت آج اس چیز کی ہے، وہ بڑی سیدھی سی بات ہے. آج ضرورت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کی طرف پلٹنے کی. نہ یونائٹڈ نیشن مسلمانوں کو بچانے کے لیے آئے گا، یا نہ یونائٹڈ اسٹیٹ مسلمانوں کو بچانے کے لیے آئے گا، بلکہ خبریں ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ امریکہ انڈیا سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے یورپی ٹیکنالوجی لی، تمہیں فائدہ نہیں ہوا، آؤ میں تمہیں ٹیکنالوجی بیچتا ہوں. ابھی سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں ان کے ساتھ. تو یونائٹڈ نیشن ہمارے بچاؤ کے لیے نہیں آئے گا، نہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہمارے بچاؤ کے لیے آئے گا، نہ چائنا آئے گا. یہ سارے مفاد پرست جو کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے مفاد کے لیے نہیں آئیں گے. مسلمانوں کو خود پر انحصار کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو دوبارہ سے اپنی خلافت کی طرف، خلافت علی منہاج النبوہ کی طرف لوٹنا پڑے گا. مسلمانوں کو خود کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اور یہ کام ظاہری بات ہے اچانک سے سارے اکٹھے نہیں ہو جائیں گے. کسی ایک ملک کو اس میں لیڈ لینی پڑے گی، اور اس وقت بہترین موقع ہے
پاکستان کی افواج کے پاس کہ وہ یہ تاج اپنے سر پر رکھ سکتی ہیں. پوری مسلم دنیا کی عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کو لیڈرشپ دے چکی ہے، صرف ان کے ہمت کرنے کی دیر ہے. اور انشاءاللہ یہ خلافت جو ہے مہینوں کے اندر، شاید ہفتوں کے اندر پوری مسلم دنیا تک انشاءاللہ پھیل سکتی. زبردست بات ہو گئی یار، زبردست خوبصورت نوٹ پہ اس بات کو اینڈ کر رہے ہوں گے. اور کیونکہ ویسے ہی ایک اچھی کلوزنگ ان لوگوں نے کر دی، تو میں انشاءاللہ پھر یہی کہوں گا کہ جو ہماری آج کی پوڈ کاسٹ تھی وہ آج کے کانٹیکس میں فلسطین کے ایشو کے لیے بہت اہم ہے. اور کیونکہ فلسطین میں جو قتل و غارت چل رہی ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ مل کے جس طرح سے ابھی تک آواز بلند کی ہے، چاہے ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو کر رہے ہیں یا مختلف پبلک فورمز پہ جا کے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم آپ پبلکلی کچھ پروٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ بات شیئر کرتے ہیں اپنی، تو یقیناً یہ سارے وہ ایفرٹس ہیں جو مختلف طرح سے ہم ایک ڈائریکشن میں کوشش کرتے ہیں لوگوں کو لے کے آ سکیں، ایک ڈائریکشن بن سکے، موومنٹ بن سکے. تو پلیز وی نیڈ ٹو کنوے دس میسیج ٹو ادرس ایز ویل. ہماری اس پوڈ کاسٹ کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، کولیگس، آفس کولیگس، فرینڈس، نیبرز، ریلیٹیوز میں شیئر کریں، کلپس کو شیئر کر سکیں، ہماری سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو پروموٹ کر سکیں. ایز آلریڈی ٹولڈ ارلیئر کہ ہم یہ چینل ایک والنٹیئر بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اوبیسلی دیز پیپل، ہم لوگ کوئی پیڈ نہیں ہوتے ہیں، اوبیسلی وی آر ڈوئنگ اٹ فار اے پرپز وچ از اسلام، اوبیسلی ٹو سرو دا مسلم امہ ایز ویل. تو پلیز آپ لوگوں کی اس میں کنٹریبیوشن بہت اہم ہوگی، کہ اگر آپ کی کنٹریبیوشن صرف اتنی ہے کہ آپ اس کو شیئر کر سکیں، سنیں، سمجھیں، اس میسج کو کیری فارورڈ کر سکیں. تو اسی میسج پہ انشاءاللہ آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں، اور اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.